السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعين الى يوم الدين آمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 23 فروری 2025 کو بمطابق 24 شعبان المعظم 1446 ہجری میں سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 187 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل چیز میں نے ڈسکس کرنی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی کافی ساری چیزیں، اور وہ کرنٹ افیئر ہمارا جو آفیشیل چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس کے 30 لاکھ سبسکرائبرز یعنی 3 ملین مکمل ہوئے تھے کل شام کو الحمدللہ، آلموسٹ 7:22 کے اوپر، اور اس کی ہم نے ایک پوسٹ بھی لگا دی تھی. باقی سبسکرائبر سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز ویورشپ ہے کہ لوگ دیکھیں بھی. سبسکرائبرز تو لوگوں کے 5 ملین بھی ہیں، 8 ملین بھی ہیں، لیکن ویورشپ ان کی ہزاروں میں بھی مشکل سے جاتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ لوگ حق بات کو سنیں اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں. اس کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال لا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا آمین. اس کے بعد اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا. امتیوں پر واجب ہے کہ وہ درود شریف پڑھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کریں. یہ بیسیکلی رسول اللہ کا شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ. اس کے بعد جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، ان کی فیملیز، تمام سٹوڈنٹس میل ہوں فیمیلز ہوں، اور پوری دنیا میں جو لوگ اس دعوت حق کو قبول کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تمام کا میں شکر ادا کروں گا اور ان کے لیے دعائے خیر کروں گا. ویسے تو میں روزانہ دعائے خیر کرتا ہوں تمام مسلمانوں کے لیے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. یہ پرفیکٹ دعا ہے جو کسی بھی مسلمان کو دی جا سکتی ہے. اس سے بہتر اور کوئی دعا نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے وہ ٹیم ممبرز، اسٹوڈنٹس
جو اس عرصے میں وفات پا گئے، خصوصاً ہمارے جو اکیڈمی کے ایک مین ٹیم ممبر تھے ساجد بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے لیے میں بالخصوص دعا کروں گا۔ باقی بھی کافی سارے لوگ، کئی لوگوں کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، وقتاً فوقتاً ہماری اکیڈمی میں لوگ بتاتے رہتے ہیں، تو میں دعائے مغفرت سب کے لیے کر دیتا ہوں۔ بالخصوص ہمارے جو استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، شیخ زبیر لیزئی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی، غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ 5 بڑے بڑے استاد ہیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے۔ باقی جنرل تو دعا میں روزانہ کرتا ہوں، جتنے فوت شدگان ہیں ان کے لیے، اللہم اغفر لحینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرینا و ذکرینا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کانٹیکسٹ میں میں چاہ رہا ہوں کہ 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے آپ کے سامنے چند ایک گزارشات رکھ دوں، تاکہ مختلف چیزیں جو مختلف جگہ کے اوپر ریکارڈ ہیں ایک جگہ پر آ جائیں، آپ اس کو ایک استاد کی ایڈوائس سمجھ لیں، نصیحت سمجھ لیں، اور اگر پہلے کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے کوئی مسکنسیپشن آئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس میں کلیریفائی ہو جائے گی۔ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آج بھی کروں گا، کہ آج تک جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کے سلسلہ میں ہم نے کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کرے، اور اس میں بشری تقاضے کی وجہ سے اگر کوئی کہیں پر غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ ایک پرفیکٹ دعا ہے اس حوالے سے۔ تو 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں گزارشات رکھوں گا، اور یہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ پرانے جتنے بھی اسلام کے بڑے بڑے دائی گزرے ہیں، ان کے بارے میں جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے پاس سورس آف نالج ان کی کتابیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں کہ جس میں ہم پرفیکشن کے ساتھ یہ بتا سکیں ان چیزوں کے بارے میں جن سے متعلق پرانے اماموں کا اور بزرگوں کا موقف مبہم ہے۔ ایک سے زیادہ اقوال ملتے ہیں اور ان کے ماننے والوں میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ بات انہوں نے پہلے کی تھی اور یہ والی بات بعد میں کی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بعد والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ پہلے کی تھی اور پہلے والی بعد میں کی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ یہ کمزوری نہیں جڑی ہوئی، کیونکہ ویڈیوز کی شکل میں الحمدللہ جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ ریکارڈ کروا دیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے انسان کے اوپر بڑھاپا آتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری داڑھی کے بھی اب کافی سارے بال سفید ہو چکے ہیں، تو ویڈیوز میں بھی دیکھ کر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کس وقت کی بات ہے اور یہ کس وقت کی۔ ویسے بھی اپلوڈنگ ڈیٹس بھی ہم ڈال دیتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی اویلیبل ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود بعض لوگوں کے لیے بعض معاملات مبہم ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہیں، کیونکہ ہمارے روزانہ 1000 سے لے کر 1200 تک، بعض اوقات 1500، بعض اوقات 2000، اور بعض اوقات کوئی کریٹیکل صورتحال ہو تو 5000 تک سبسکرائبرز بھی ایڈ ہو جاتے ہیں۔ تو روزانہ اگر آپ ایوریج 1000 سبسکرائبرز بھی لگائیں
تو یہ آلموسٹ کوئی 4.25 لاکھ کے قریب بنتے ہیں ایک سال کے اندر. تو ایک سال میں اگر 3 سے 4 لاکھ لوگ اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو پچھلی جو 15 سال کی میری گفتگو ہے وہ تو انہوں نے نہیں سنی, وہ تو ابھی جڑے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ ان ٹاپکس کے اوپر میں بول چکا ہوں. اور پھر اللہ کے فضل سے دنیا کے تمام علماء واعظین وہ اپنی اولین ذمہ داری یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے سے پہلے انجینئر صاحب کا رد میں نے ضرور کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ سوشل میڈیا کے اوپر آ چکے ہیں, اب تو ان کی تعداد بھی نہیں گنی جاتی. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی کامنٹس میں جا کر علمی طریقے سے ان کی غلطی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور انہیں اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے غلط طریقے سے اس چیز کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. بعض اوقات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی ویڈیوز کاٹی جاتی ہیں, تو میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں ایسی انسٹرکشنز دوں جن کی وجہ سے یہ جو ختم نبوت کی برکت سے دعوت حق لانچ ہوئی ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. یہ ہماری دعوت حق نہیں ہے, ہم تو اس دعوت حق کے ایک ڈاکیے ہیں, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں ہم نے اپنی اس دعوت حق کا جو رجز رکھا ہے, یہ لفظ ہے رجز زبر کے ساتھ. میدان جنگ کے اندر فوجیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے رجز پڑھا جاتا تھا, اشعار کی شکل میں, مختلف جنگی ترانوں کی شکل میں. ظاہر ہے ہم بھی فرقہ واریت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور یہ تو سب سے بڑا جہاد ہے. اس امت میں نمبر 1 جو بدعت داخل ہوئی ہے نا وہ فرقہ واریت ہے. یعنی اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں نا کہ کون کون سی بدعتیں دین کے نام کے اوپر داخل ہوئی ہیں, ایک تو وہ چیزیں جو حرام کام ہے وہ تو اپنی جگہ ہیں, جن کو ثواب سمجھ کر دین میں داخل کر دیا گیا, تو پہلے نمبر کے اوپر جو بدعت ہے وہ فرقہ واریت ہے. تو اس فرقہ واریت کے خلاف ہم نے ایک رجز بلند کیا ہے اس میدان جنگ میں, علمی میدان جنگ میں. جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر وہ رجز پڑا تھا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیور میں جو رجز امت کو دیا ہے, جو اب زبان زد عام ہو چکا ہے الحمدللہ, اور اس ایک نعرے کی برکت سے اتنے بڑے لیول کی تبدیلی آئی ہے اور اس کے اندر پورے کا پورا دین اللہ کے فضل سے سما گیا ہے. اور وہ ہمارا رجز ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تو یہ سٹارٹ ہوا تھا بابے تے شاہی کوئی نہیں, اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچا الحمدللہ. اور اب دیکھیں میں نے تو اپنے ٹیبل کے اوپر بھی پرانے والے رجز جو ہیں وہ ہٹا دیے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ان کو آن نہیں کرتے, وہ ابھی بھی ویلڈ ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ فائنل ورژن جو ہے ان سارے رجز کو, وہ جو سلوگنز ہیں, نعروں کو کور کرتا ہے. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. ظاہر ہے رسول اللہ کی دعوت حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ بھی مسلم تھے اور ہمارا فخر بھی مسلم ہونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. تو یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو تعلیمات دی ہیں ان کے ذریعے جو خدا کا تعارف ہے وہ اور ہے, اور جو بابوں نے کروایا وہ اور ہے. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے, ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے, لیکن تعلیمات انہوں نے اپنے بزرگوں کی دی, گویا کہ ان کا خدا ہی کوئی اور تھا. یہ لٹریچر کی زبان میں. فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو یہ ڈیمیج یہی تو ہوا ہے ان کو. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب اس سے کون ٹکرائے؟ جو ٹکرائے گا وہ تو رسول اللہ سے ٹکرائے گا نا, کیونکہ ہم تو رسول اللہ کو لے کے آ رہے ہیں ان کے بابوں کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہاں جو بابے اپنے نبی کے وفادار ہیں ان کا تو ہم احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے اوریجنل بابے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں، اس کے باوجود ہم نے پورے احترام کے ساتھ ان کی کتابیں اپنے ٹیبل کے اوپر سجا کے رکھی ہوئی ہیں روحانی اولاد کے طور پر۔ اس کو میں نے عرض کیا تھا، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ بابوں کی عزت ہم نے کی تھی کتابوں کی وجہ سے۔ اگر کوئی بابا کتابوں کا غدار ہو جائے، قرآن و سنت کا غدار ہو جائے، تو اس کی عزت ختم۔ ہمارے ساتھ جو اتنی دنیا اٹیچ ہوئی ہے، تو میں نے کوئی انہیں کرکٹ یا ہاکی کا ورلڈ کپ تو نہیں جتایا، یہ میری ساری کی ساری عزت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پیش کرنے کی وجہ سے ہے نا۔ اور اگر میں اس سے بغاوت شروع کر دوں تو اگلے دن پھر مجھے زیرو سے ملٹیپلائی کر دینا چاہیے۔ یہاں پہ اتنی دنیا آتی ہے لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ، اور ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں، اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں۔ باقی لوگ تو کہتے ہیں اگلی دفعہ 2 بندے ساتھ لے کے آنے، ہم کہتے ہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی ڈیٹ میں 23 فروری 2025 آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ریئل ٹائم ہاتھ کھڑا کریں جو پہلی دفعہ جیلم اکیڈمی میں آئے ہیں؟ آپ پیچھے بھی مڑ کے دیکھتے رہیں ایک دوسرے کو، اور آپ دیکھ لیں الحمدللہ ہر دفعہ اسی طرح ہوتا ہے۔ جیلم والے لوگوں کو تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے آنا ہے تو 1:30 بجے دعا ہوتی ہے، دعا میں شامل ہوں، تصویر آپ کے ساتھ کھنچوا لیں گے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں۔ ہم آؤٹ سائڈرز کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کو زندگی میں ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے، تو وہ آئیں اہتمام کے ساتھ اکیڈمی میں اور میرے ساتھ پکچر کھنچوائیں۔ اس کے بعد دعوت حق کا ایک سلسلہ، اس اعتبار سے ان کے لیے آسانی والا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں اپنی ایڈوائسز، نصیحتیں جمع کی ہیں، اور اگر آپ ان کی تفصیلات دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ 40-50 نصیحتیں بن جائیں، لیکن ان کو میں نے 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں رکھا ہے جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے۔ ایک ایک کر کے میں ان کو بیان کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، ایک استاد کی حیثیت سے میں اپنے تمام جو میل سٹوڈنٹس ہیں، یعنی مرد ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ اس کو حکم نہیں سمجھ لیں، کہ زندگی میں ایک دفعہ جیلم اکیڈمی میں ضرور تشریف لائیں سنڈے کے دن، اور یہاں کی روحانیت کو آبزرو کریں، اور ملاقات کے بعد سب کے ساتھ میں پکچر بھی بنواتا ہوں، اور وہ پکچر آپ کے لیے اس اعتبار سے دعوت کا ذریعہ بن جائے گی کہ جب آپ اس کو اپنے فیس بک کے اوپر لگائیں گے یا واٹس ایپ پہ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بے نمازی بھی آپ کو سمجھانے کے لیے میدان عمل میں کود پڑیں گے۔ تو یہ ایک ایسی کنڈی ہے جس میں بڑی بڑی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں الحمدللہ، اور جب کوئی آئے تو پھر آپ اس کے سامنے دعوت حق رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جیلم اکیڈمی میں الحمدللہ پچھلے آلموسٹ 17 سال سے لوگ آ رہے ہیں، لیکن بڑے لیول کے اوپر ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا 2017 آنورڈ، جب پہلی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی 28 اکتوبر 2017۔ اس کے بعد ہم نے درس کا دن بھی چینج کر دیا تھا، پہلے سیچرڈے اور سنڈے کی درمیانی رات یہ درس ہوتا تھا، سنڈے کو دن کے وقت ہم نے کر دیا تھا تاکہ دوسرے شہروں کے لوگ بھی آ سکیں۔ تو اس کے بعد سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں اب 7 سال ہونے کو آئے ہیں، اور الحمدللہ لاکھوں لوگ یہاں سے ہو کر جا چکے ہیں۔ ہر سنڈے کو آلموسٹ کوئی 300-400 لوگ آتے ہیں، بعض اوقات 500 بھی۔
گرمیوں میں رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ ایک ہی دفعہ آتے ہیں. ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کبھی مجبوراً کسی دوست کے ساتھ کمپنی دینے کے لیے آنا پڑ جائے تو آپ آ جائیں، وہ ایک الگ بات ہے. ادروائز دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تو 2 سنڈیز کے لوگ بھی یہاں پہ جمع ہوں تو یہاں پر تو اتنی جگہ نہیں، ہم جتنی مرضی جگہ لے لیں. پھر جتنے لوگ آئیں گے وہ سارے کے سارے تصویر بنوانے کی خواہش رکھتے ہیں اور ضد بھی کریں گے، تو پھر تو میں 2 گھنٹے تک تصویریں کھنچواتا رہوں گا. دعوت کا کام تو پھر اس طریقے سے آگے نہیں چلے گا. اس لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک ہی دفعہ آئیں، بار بار یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے 1 سال میں جو گوگل نے ہمیں فگرز دیے ہیں، گوگل میپ جو ہمارے فرحان بھائی کے موبائل نمبر کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے، پچھلے 1 سال میں آلموسٹ 1 ملین 10 لاکھ لوگوں نے ہمارا ایڈریس سرچ کیا ہے جیلم اکیڈمی کا. الحمدللہ 1 سال کے اندر 10 لاکھ لوگوں نے. اور ابھی جیلم اکیڈمی میں تو 0.001% لوگ بھی نہیں آئے ہیں جتنے لوگ سنتے ہیں. 30 لاکھ تو آپ کو سبسکرائبرز نظر آ رہے ہیں نا، جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ تو اس سے بہت زیادہ ہیں. گھر میں اگر ایک بڑی LED کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں تو سبسکرائب تو ایک بندے نے کیا ہوا ہے نا، ان کی فیملی اور باقی لوگ ملائے جائیں تو 10-15 بندے بھی بن جاتے ہیں بعض اوقات. تو الحمدللہ 1 ملین کے قریب لوگوں نے صرف اکیڈمی کے ایڈریس کو سرچ کیا. گوگل میپ پہ جا کے آپ لکھیں تو سامنے کھل جائے گا، یہ کوئی مشکل ایڈریس نہیں ہے. جیلم تو بڑا چھوٹا سا شہر ہے، 2 کلومیٹر ریڈیس کا اگر ایک سرکل بنایا جائے نا تو پورا سٹی جیلم اس کے اندر آ جاتا ہے سٹی کے طور پر. باقی ضلع جیلم تو بہت بڑا ہے، وہ تو آلموسٹ 2-3 گھنٹے بھی آپ سفر کریں ٹرین میں تو ختم نہیں ہوگا. ہماری اکیڈمی بڑی آئیڈیل لوکیشن کے اوپر ہے. ریلوے اسٹیشن بھی یہاں سے 5-7 منٹ کی پیدل واک ہے، اور GT روڈ کینٹ بالکل ساتھ ہے، 3-4 منٹ کی واک ہے. یہاں پر پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. گوگل میپ کے اوپر آپ نقشہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پتا چل جائے گا. جو لوگ قریب سے آنے والے ہیں 2-3 یا 4 گھنٹے کی مسافت، تو ان کو تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ سنڈے والے دن صبح سویرے پہنچ جائیں. بے شک رات کو نکلیں یا فجر سے پہلے نکلیں یا فجر کے بعد، ڈپینڈنگ اپان کہ وہ کتنے فاصلے سے آ رہے ہیں. اکیڈمی آپ کو انشاءاللہ آلموسٹ 7 بجے کے قریب اوپن مل جائے گی. جتنے لوگ آتے ہیں 300 400 500 لوگ، سب کے لیے ناشتے کا بندوبست اکیڈمی میں فری ہوتا ہے الحمدللہ. اور یہ کوئی تھکڑ قسم کا ناشتہ نہیں، گھر کا بنا ہوا بہترین آئل کے اندر. اور کھانے کے معاملے میں میں بہت زیادہ چوزی ہوں، اس اعتبار سے یہ ناشتہ ہم خود بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اپنا ناشتہ جو ہے وہ جس طرح ہوٹل والے ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا گھر سے منگواتے ہیں اور آپ کو ہوٹل کا کھانا کھلاتے ہیں، وہ والا چکر نہیں ہے یہاں پہ. تو ناشتے کا بندوبست سب کے لیے. ٹرین بیسٹ آپشن ہے اگر آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ پہ آنا ہے. پنڈی سے بھی 7 بجے ریل کار چلتی ہے، گرمی سردی ایک ہی ٹائم ہے. اور 7 بجے لاہور سے بھی چلتی ہے. لاہور والی آلموسٹ 10 بجے جیلم پہنچ جاتی ہے، اور پنڈی والی 7 بجے چل کے آلموسٹ 9 بجے جیلم اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے. وہاں سے آپ پیدل بھی یہاں آ سکتے ہیں، کوئی دور نہیں. باقی جو دور دراز کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 1 دن پہلے آ جائیں. کراچی سے آنے والے لوگ ٹرین پہ آنا ہے تو تیز گام جو ہے وہ جمعے والے دن چلتی ہے، وہ ہفتے والے دن شام کو 5 ساڑھے 5 بازو کا 6 بجے تک جیلم اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے. اور اسٹیشن کے قریب ہوٹلز اویلیبل ہیں، بڑے سستے ہوٹل ہیں. آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہماری اکیڈمی کا نمبر روزانہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے. واٹس ایپ بھی اس پہ بنا ہوا ہے، 032159000162 اس کا نمبر ہے. اور واٹس ایپ پہ کریں گے +923215900162. یہ ہمارے عثمان بھائی کے نام کے اوپر ہے، لیکن اٹینڈ کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو، تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ میں نے آج اس اتنے بڑے ایونٹ کے اوپر علمی پوائنٹ نمبر 1 یہ رکھا ہے کہ آپ نے اکیڈمی آنا ہے. اس کی امپورٹنس کا آپ کو اس سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے.
حالانکہ دعوت کے حوالے سے اور کئی انسٹرکشنز ہیں جو میں نے بعد میں رکھی ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جیلم نہیں آئے وہ آئیں. دوسرے ملکوں سے بھی الحمدللہ یہاں لوگ آتے ہیں, اور تو اور انڈین کشمیر سے آ چکے ہیں جہاں سے آنا ہی بڑا مشکل ہے, افغانستان سے, یورپ امریکہ سے تو بہت لوگ آتے ہیں. بعض اوقات تو لوگ صرف 2 دن کے لیے اکیڈمی کے لیے ہی امریکہ سے سفر کر کے ہیں, جو لوگ پرماننٹلی ہجرت کر چکے ہیں ملاقات کے لیے. یہ ملاقات آپ کے لیے ایک دعوت پھیلانے کا ذریعہ بنے گی. مجھے تو کوئی فائدہ نہیں, میں نے تو کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی کہ آپ سے کچھ لینا ہے, آپ کو کھلانا ہے. ناشتہ بھی ہم دیتے ہیں, پھر دوپہر کو چھوٹا سا لنچ بھی آپ کو مل جاتا ہے, 1 سموسا اور ساتھ دودھ پتی کا کپ مل جاتا ہے. یہاں پر ہم پانی نہیں ڈالتے دودھ کے اندر, اوریجنل دودھ لیتے ہیں جو خالص دودھ ہے, دودھ پتی دیتے ہیں الحمدللہ, صبح ناشتے میں بھی اور دوپہر کو جاتے وقت بھی. جوتیوں کے اوپر بھی یہاں پہ ٹوکن ہے, لیکن کوئی قیمت نہیں اس کی. پارکنگ کا ٹوکن ہے, کوئی پیسے نہیں رکھے ہوئے. قیمتی چیز آپ نے نیچے رکھوانی ہے, اس کے لیے الگ ٹوکن ملے گا, کوئی پیسے نہیں, سب کچھ فری ہے. دنیا میں آپ نے ایسی کوئی خانقاہ نہیں دیکھی ہوگی. یہ ہے توحید کے لیے اسٹیبلش خانقاہ دار ارکم جیلم اکیڈمی, جہاں کسی سے کچھ لیا نہیں جاتا, صرف دیا جاتا ہے, تاکہ وہ مت توڑ دی جائے. یہ لوگ تو کہتے ہیں جی بزرگوں کے درباروں کے اوپر لوگ جا رہے ہیں اور سینکڑوں سال سے وہاں پر چندے چل رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں لوگ. اور بھائی چندوں کی بنیاد پہ ہی کھا رہے ہیں نا. چندے بند کریں تو آپ کو صفائی کرنے والا بھی نہیں ملے گا. وہاں جانے میں کیا اٹریکشن ہے؟ داتا دربار پہ جا کے دیکھیں, آپ کو جوتی کے ٹوکن کے اوپر بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. باقی جو وہاں پہ لوگ چڑھا رہے ہیں انہی میں سے آپ کو وہ کھلا دیتے ہیں. آپ چندے دینا چھوڑ دیں تو دیکھیں 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. لیکن یہاں تو ہم چندہ نہیں لیتے ہیں, اس کے باوجود کھلاتے ہیں. اور یہ جو لوگ کھا رہے ہیں ان کا احسان ہے ہم پہ, وہ اللہ کے مہمان ہیں, ہمارا کوئی احسان نہیں ان کے اوپر. اللہ دیتا ہے اور ہم کھلاتے ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ کا شکر ہے. ایک وہ وقت تھا جب ہم نے نئے نئے سموسے شروع کیے, 15-20 ہزار پہ بل بنتا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 6-7 سال پہلے کی. آج الحمدللہ لاکھوں میں ہے, اور اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے. ہمارے اس آفیشیل چینل سے ہی ہمیں وہ انکم ہو جاتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. 2018 میں اس کو مونیٹائز کیا تھا, ویڈیوز کے ساتھ نہیں, امیجز کے ساتھ. یعنی ہم نے آخری درجے میں کوشش کی کہ کوئی ایسی چیز اس میں شامل نہ ہو کہ کوئی قدغن شرعی طور پر اس پر آتی ہو. ادروائز میں تو اس سے کروڑوں کما سکتا تھا. ابھی بھی یہ نومبر 2022 میں زبردستی وہ شروع والا ایڈ چلاتے ہیں, اس کا اختیار انہوں نے ہم سے چھین لیا ہے. باقی جو ویڈیو کے دوران ایڈز ہیں وہ سارے آف کیے ہیں, وہ اختیار ہمارے پاس ہے. ان کو میں آن کر لوں تو میں تو یہ پلازا بھی خرید سکتا ہوں جو کرائے پہ ہے اس وقت, اور اچھا خاصا کرایہ ہم اس کا دیتے ہیں. بجلی کا بل, باقی ساری چیزیں, اللہ کا شکر ہے سارے معاملات چل رہے ہیں. اس میں مزید ایڈ کروں گا ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو جینوئنلی کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے جیلم اکیڈمی آنے کا, ان کو اکیڈمی کی طرف سے انشاءاللہ تعالی ہم کرایہ بھی دیں گے اور دیتے ہیں. وہ ہماری اکیڈمی کے نمبر کے اوپر رابطہ کریں 032159000162, تو وہ پورا پروسیجر ان کو بتا دیں گے. آنے جانے کا کرایہ ان کو اکیڈمی سے مل جائے گا, اور اگر دور کے ہوئے اور یہاں ایک دن ان کو پہلے آنا پڑا تو ان کے ہوٹل کی ارینجمنٹ بھی انشاءاللہ تعالی اکیڈمی کی طرف سے ہوگی فری. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میرے لیے کتنا اہم ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا جیلم اکیڈمی میں آنا. میں نے اسی لیے اسے علمی پوائنٹ نمبر 1 کے اوپر رکھا ہے. باقی یہاں آنے کا مقصد صرف ایک یہ ہے کہ آپ اپنے استاد سے ملاقات کریں, اسے آبزرو کریں, اکیڈمی کے ماحول کو آبزرو کریں, اور اس کے بعد ایک پکچر کھنچوائیں جو یہ آپ کی اناؤنسمنٹ ہوگی. جس طرح اگلے زمانوں میں ایک بیعت کا سلسلہ ہوتا تھا
اس کی ماڈرن فارم اب پولیٹیکل لیڈرز ووٹس کی شکل میں آپ سے چیزیں مانگتے ہیں. ہم نے تو اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں رکھا ہوا, کوئی پیری مریدی والا معاملہ نہیں ہے. ہم بھی آپ کی طرح اپنی آخرت کی فکر میں ہیں. تو اسی لیے میں نے اپنے لیے استاد کا ٹائٹل چوز کیا, اور آپ کے لیے اسٹوڈنٹس. میں تو فالوور کا لفظ بھی نہیں بولنے دیتا. فالو تو میں بھی رسول اللہ کو کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ نے بھی انہی کو کرنا ہے. ہاں, تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئیں, پکچر کھنچوائیں, اس کے بعد اس پکچر کے ذریعے آپ دعوت کا کام آگے لے کر چلیں گے. وہ ایک پکچر آپ کے لیے دروازہ کھول دے گی. بعض لوگ یعنی اس حوالے سے بڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم دین کا کام کیسے سٹارٹ کریں, کیسے اگلے بندے سے بات کریں, تو ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. تصویر لگائیں تو دیکھیں خود بخود آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ کی آخرت کی فکر میں لگ جائیں گے. بے نمازی بھی آ جائیں گے آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ رفع الیدین کرنا چھوڑ دیں. تو اس سے بہتر کیا موقع ہے کہ جب ایسے بے نمازی آپ کے متھے لگیں آ کے, تو آپ انہیں بتائیں کہ بھائی رفع الیدین کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے, اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو قادیانیوں والی نماز ہے. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور جن غوث پاک کی تم 11ویں کھا کھا کے توندے بڑھا رہے ہو, انہوں نے بھی غنیت الطالبین میں عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے, اور ان سے بھی پہلے امام غزالی نے بھی یہی طریقہ لکھا ہے. تو ایک دعوت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ پکچر جو ہے یہ ایک کی فیکٹر ہے اس حوالے سے. اس کے لیے آپ کو جیلم اکیڈمی آنا پڑے گا, اور یہاں پر آ کر آپ ماحول کو بھی آبزرو کریں گے. مارکیٹ سے آدھی قیمت کے اوپر آپ کو بکس بھی مل جائیں گی, ریسرچ پیپرز بھی مل جائیں گے. ان کے ذریعے بھی ہم کمائی نہیں کرتے بلکہ اپنی جیب سے اس میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی سے خرید سکیں. علمی پوائنٹ نمبر 2. اب وہ لوگ جو اکیڈمی نہیں آ سکتے, ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو انڈر 18 ہے, ان کے ماں باپ ان کو نکلنے نہیں دیتے یا ان کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا, کیونکہ یہاں انٹرنس کے لیے آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے. ویسے بھی آپ سفر پر نکلے ہیں تو شناختی کارڈ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. کوئی بھی مجبوری آپ کے ساتھ بن سکتی ہے. اگر 3-4 دوست آئے ہیں تو ایک کے پاس بھی ہو تو سب کی طرف سے کفایت کرے گا, لیکن بہتر یہ ہے کہ سب لوگ لے کر آئیں. تو جو چھوٹے بچے ہیں, ٹین ایجرز ہیں, ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو وہ اپنے والد صاحب کا شناختی کارڈ یا اس کی پکچر اپنے ساتھ موبائل میں لا سکتے ہیں یا کسی بڑے کے ساتھ آ سکتے ہیں. اس کے باوجود بعض اوقات ایسے بھی ٹین ایجرز ہیں جن کو ان کے ماں باپ گھر سے نہیں نکلنے دیتے, عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے یا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے کہ جی راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں اللہ کے فضل سے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, میں اٹامک انرجی کے اداروں میں رہا ہوں جہاں ہائیسٹ لیول ہوتا ہے سیکیورٹی کا, لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ہماری اکیڈمی کی سیکیورٹی اس سے زیادہ اچھی ہے. اس طرح کی سیکیورٹی وہاں پہ بھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے بعض اوقات آپ لوگوں کو تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, جس کے لیے ہم معذرت بھی کرتے ہیں. یہ نیچے آپ کو پولیس کی اتنی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, اور پھر یہاں پر جس طریقے سے ہم پوری تلاشی کر کے معاملات کو لے کے چلتے ہیں, یہ صرف میری سیکیورٹی کے لیے نہیں, سب کی سیکیورٹی کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ بن چکی ہے. ہم تو چاہتے تھے یہ ویلفیئر اسٹیٹ بنے, لیکن یہ سیکیورٹی اسٹیٹ بن گئی. اور سیکیورٹی کس سے ہے؟ کافروں کے خلاف نہیں, مسلمانوں کے خلاف سیکیورٹی ہے یہ. ظاہر ہے ہمیں تو کرسچن سے, ہندوؤں سے, جوز سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ رفع الیدین کرنے کے اوپر آپ کے شولڈر توڑ دیں گے. لیکن دیکھ لیں آپ کے پڑوسی ملک افغانستان میں ہمارے کئی سٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے آ کے لائیو سیشن میں بتایا کہ مسجد میں رفع الیدین نہیں وہ کرنے دیتے, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, کیونکہ وہ اب دیوبندی حنفی ہیں, وہ قابض ہو گئے پشتون موومنٹ کے تحت. تو وہاں پر اہل حدیث کے لیے مشکل وقت ہے, یا جو رفع الیدین کرتے ہیں ان کے لیے مشکل وقت ہے. تو یہاں الحمدللہ سیکیورٹی کا پورا بندوبست اس حوالے سے موجود ہے. تو ٹین ایجرز جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں, وہ
یا بہت بوڑھے لوگ جن کے لیے ٹریولنگ کرنا مشکل ہے، 60 سال سے اوپر کی عمر کے لوگ، اور وہ لوگ جو مریض ہیں چاہے وہ ینگ ایج میں ہیں ان کے لیے ٹریولنگ کرنا مشکل ہے، ان سب کے لیے پھر ہم نے آن لائن ایک پورٹل رکھا ہے. میں ویڈیو کانفرنسنگ ان کے ساتھ کرتا ہوں، اور اس ویڈیو کانفرنسنگ میں وہ میرے ساتھ پکچر بنا لیتے ہیں. اینڈ پہ ہم ان کو کہتے ہیں آپ بابا آپ پکچر بنا سکتے ہیں. ان کے لیے بھی پکچر کا سلسلہ رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے پھر دعوت کا دروازہ کھلے. یہ ملاقات اتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے دعوت و تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ آن لائن جو پورٹل ہے ہمارا شاہد اینڈ بلال آفیشیل چینل، آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر تو سامنے آپ کے آ جائے گا. کوئی مشکل کام نہیں ہے، سرچ میں جا کے لکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. اس میں پورا پروسیجر ہے. یہ ہفتے میں 5 دن عشاء کی نماز کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے سیشن ہوتا ہے، جس میں آپ اپنی لائف سٹوری بھی شیئر کریں گے اور ویڈیو میں آ کے اپنا کوشچن بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں جو میل سٹوڈنٹس ہیں. اور اگر وہ دوسرے کسی ملک سے ہوئے یا اس ملک میں ہوئے، ٹین ایجر ہوئے، 18 سے کم، شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا، یا کوئی مریض ہوا، یا کوئی بہت بوڑھا شخص ہے 60+، ان کے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ وہ 1 to 1 میری ویڈیو کانفرنسنگ بھی کرواتے ہیں جمعرات والے دن، لیکن بکنگ اس کی منڈے سے لے کر وینسڈے تک ہوتی ہے. اب جو ہماری سسٹرز ہیں ان کے لیے ظاہر اکیڈمی میں کوئی بندوبست نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں اگر یہاں پر اکیڈمی میں 400-500 لوگ آتے ہیں نا ہر سنڈے کو، اگر ہم سسٹرز کا سلسلہ شروع کریں نا تو وہ 2-3 ہزار اسٹوڈنٹس آ جائیں گی یہاں پہ. ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ اس کو مینج کرنا مشکل ہو جائے گا. ویسے بھی سسٹرز کا کوئی کام نہیں ہے کہ اس طرح مجموعوں میں جا کے وہ کوئی اس حوالے سے لیکچر سنے. وہ گھر بیٹھے اگر کوئی مجمع اٹینڈ کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ عید کی اور جمعے کی نماز ہونی چاہیے. ان کے گھر والوں کا کام ہے کہ ان کو سکھائیں. لیکن سسٹرز کے لیے بھی ہم نے آن لائن پورٹل وہی رکھا ہے. جمعے والے دن عشاء کی نماز کے بعد 1.5 گھنٹہ چیٹ باکس میں آ کے وہ کوشچن اپنا ٹائپ کریں گی. وہ 40-50 کوشچنز آلموسٹ ہم ہر ویکینڈ پہ لے لیتے ہیں لائیو اسی ٹائم جو آ رہے ہوتے ہیں. اور ابھی تک میں ہزاروں سوال کور کر چکا ہوں. آلموسٹ 3 سال ہو چکے ہیں ان لائیو سیشنز کو شاہد اور بلال آفیشیل چینل کے اوپر. یہ اب ایسا چینل ہے جو ہمارا ایک سمجھ لیں آن لائن دعوت کا مرکز ہے. جس طرح رائے ونڈ مرکز بنایا ہوا ہے تبلیغی جماعت والوں نے، ملتان میں مرکز بنایا ہوا ہے، یہ کراچی فیضان مدینہ دعوت اسلامی نے. ہم نے تو چونکہ اس طرح کا کوئی فزیکل کام تو نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے نمازیں انہی کے پیچھے پڑھنی ہے، چندے انہی کو دینے ہیں. اللہ سے کوئی مدرسہ نہیں بنانا، کوئی چندہ بک نہیں بنانی، کوئی مسجد نہیں بنانی. تو یہ ساری مسجدیں ہماری ہیں الحمدللہ. ہم نے کون سی کسی کی تکفیر کرنی ہے؟ ہم تو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں الحمدللہ، اور اسی کی برکت سے یہ دعوت پھیل رہی ہے. تو شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر تمام سٹوڈنٹس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی لائف سٹوری بھی شیئر کریں. جو جیلم اکیڈمی آ بھی چکے ہیں وہ بھی شیئر کریں. اگر انہیں تصویر میں آنے میں مسئلہ ہے، ماسک پہن کے اپنی لائف سٹوری کو شیئر کریں کہ کس طریقے سے آپ تک دعوت پہنچی اور پھر آپ کو اس میں کون سی ہرڈلز آئیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا. تو آپ لائف سٹوریز تو دیکھ چکے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں ہے. میرے بھائی کوئی 15-20 سال میں ہم سنتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے وہ بریلوی سے اہل حدیث ہو گیا، فلاں اہل حدیث جو ہے وہ دیوبندی ہو گیا. اب تو میرے بھائی 15 سالوں میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی ادھر سے ادھر گیا ہو. لیکن یہاں پر روزانہ کی تعداد میں سینکڑوں لوگ اپنے بزرگوں کے فرقوں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ نہیں جڑ رہے، اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ وتواصوا بالحق ہے. حق بات کی وصیت کرنا ہے، لائف سٹوری کو ریکارڈ کروانا یہ آپ کی آفیشیل ذمہ داری ہے. اس کو دیکھ کر آپ کو موٹیویشن ملتی ہے باقی لوگوں کو کہ یار ہم اگر اس تکلیف سے گزر رہے ہیں تو اتنے لوگ گزر رہے ہیں. تو وہ آپ لائف سٹوری سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کیا کیا تکلیفیں لوگوں نے اٹھائی ہیں.
اور ہماری اس دعوت حق جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے رسول اللہ کی دعوت حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کی اکثریت وہ ہے جنہیں نیگیٹو تعارف ہوا تھا. آپ میں سے ریئل ٹائم مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہیں پہلی دفعہ میرا نیگیٹو تعارف ہوا ہے. تو اب دیکھ لیں، یہ اس دعوت کی سچائی ہے کہ نیگیٹو تعارف ہو اور آپ بات سنیں اور آپ بزرگ بابوں کے مذہب کو چھوڑ جائیں اور رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سچائی ہے. لہذا یہ نیگیٹو ویڈیوز جو لوگ اپلوڈ کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ، تو اس میں پریشانی کا شکار نہیں ہونا. اب لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں. آپ جتنا لوگوں کو منع کریں گے لوگ دیکھیں گے کہ یہ بات کیا کر رہا ہے. انگلش میں محاورہ ہے فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ. منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. جس چیز سے آپ منع کرتے ہیں لوگ پھر اس کو سنتے ہیں. اب دیکھیں اس کے برعکس ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے. ہم مخالفین کی ویڈیوز کو اپنے پلیٹ فارم سے شیئر کرواتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے ارشادات عالیہ ہمارے بارے میں کہے ہیں، یہ آپ سن لیں، اور پھر ان کا جواب دیتے ہیں. اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ صحیح بات قرآن و سنت کی روشنی میں جہاں سے ملے وہ آپ لے لیں. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ نے فلاں کو سننا ہے فلاں کو نہیں سننا. اگر یہ لوگ سچے ہیں تو ان کو بھی چاہیے یہ کہیں کہ جی خود انجینئر کو جا کے سنیں، آپ کو پتا چل جائے گا، ایک دن میں پتا چل جائے گا کتنا بڑا گمراہ ہے. سرکار ایک دن نہیں، ایک گھنٹے میں پتا چل جائے گا کہ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے ان کے ساتھ، ان کے باوجداد کے ساتھ. پہلے میں بڑا پریشان تھا جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں جن کے بارے میں میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ بوڑھی ہڈیاں چینج نہیں ہوتی. لیکن اللہ کا شکر ہے سوشل میڈیا کی برکت سے ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایسے لوگ جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس دعوت حق سے جڑے ہیں اسمارٹ فون کی برکت سے. میرے آفس میں جو ہمارے سیکورٹی کے انچارج ہیں، یہ آلموسٹ میں کوئی بات کر رہا ہوں آپ کو 9-10 سال پہلے کی. تو ایک دفعہ ان کی مجھے کال آئی، وہ کرنل صاحب تھے ریٹائرڈ. مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب میں نے آپ سے ملنا ہے، تو آپ میرے پاس آ جائیں چائے کے لیے. میں نے کہا میں تو مصروف ہوں، آپ میرے کمرے میں آ جائیں تو یہاں پہ ہم چائے پی لیں گے. انہوں نے چائے پینی تھی، میں نے کہوا پینا تھا. میں تو چائے نہیں یہ پاؤڈر والی پیتا. تو باتیں شروع ہوئی. انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب میں آج کل آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ جی کب سے؟ کہنے لگے جی 1 ہفتہ ہوا ہے. میں نے کہا ہماری ویڈیوز تو بڑے عرصے سے اپلوڈ ہو رہی ہیں. یہ میں 2015-16 کی بات کر رہا ہوں آپ کو. کہتے ہیں جی 1 ہفتہ پہلے ہی میرے بیٹے نے مجھے اسمارٹ فون لے کے دیا ہے، پہلے ہی دن آپ کا تعارف ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے آلموسٹ اب سارے ہی ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، پروفیسرز ہوں، وکیل ہوں، یا کوئی ریڑھی بان ہو، سب کے سب لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اسمارٹ فون کے ذریعے پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہے. تو اس وجہ سے الحمدللہ ایسے لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے پاس تو بڑا کھلا وقت ہے. پہلے تو بڑے بوڑھے پریشان ہوتے تھے اور ان کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی تھی کہ ہمارا وقت کیسے گزرے گا، تو وہ اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ وقت گزارنے کو پریفر کرتے تھے. لیکن یہ اسمارٹ فون کی برکت سے دین کا نالج ہو، دنیا کا نالج ہو، سائنس کا نالج ہو، یا پولیٹیکل خبریں ہوں، سب کے سب لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے. اب کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں کرتا دادی دادا نانی نانا کہ جی بچے صبح سے مجھے آ کے نہیں ملے. وہ نانی بھی مصروف ہے، دادی بھی مصروف ہے، دادا بھی مصروف ہے. اس کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے ہیں. ورنہ مجھے بتائیں ایک ریٹائرڈ بابا جو ہے اس نے اپنی بابی سے لڑنا ہی ہے نا، اور تو کوئی کام ہی نہیں اس کو کرنے کو. اب جب بابا ہر وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے اور ساری کنٹروورسیز دیکھ رہا ہے، پولیٹیکل ہوں ریلیجس ہوں، ایک تو اس کا وقت اچھی مصروفیت میں گزر رہا ہے، اور دوسرا لڑائی جھگڑے اوائڈ ہو رہے ہیں، شیطان داخل نہیں ہو رہا. نیگیٹو جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ، جو لوگ
پازیٹیو رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر نالج ہے، اتنا نالج ہے یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا، ہزاروں نہیں لاکھوں سال کی اگر کسی کے پاس زندگی ہو نا تو وہ گزارنی بھی آسان ہے، اتنا علم اس وقت یوٹیوب کے اوپر موجود ہے پازیٹیو، جس کو آپ دیکھنا شروع کر دیں۔ سائنٹیفک ویڈیوز ہی اتنی زیادہ ہیں، ختم نہیں ہوں گی، ہسٹری کے اوپر ایک ایک فیلڈ میں آپ کے پاس اتنا نالج ہے، اور ریلیجن میں تو الحمدللہ رچ ہو چکا ہے۔ ایٹ لیسٹ اردو زبان جو اس وقت مسلمانوں کی آپ سمجھ لیں سب سے بڑی زبان ہے، دنیا میں آلموسٹ 40% سے زیادہ مسلمان اردو بولتے نہیں تو ایٹ لیسٹ سمجھتے ضرور ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ باقی تو اب اے آئی کی برکت سے آپ نے دیکھا ہے ڈبنگ بھی انگلش میں ہو جاتی ہے، سب ٹائٹل بھی آ جاتا ہے، اب تو لینگویج بیریئر بھی ختم ہو چکا ہے الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، میں اپنے تمام سٹوڈنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 5 میری ایسی ویڈیوز ہیں جو سب کو دیکھنی چاہیے تاکہ انہیں پوری گیم سمجھ آ جائے۔ یہ 5 ویڈیوز اگر آپ نے دیکھ لی تو ہزاروں میری ویڈیوز جو ہیں وہ نہ بھی دیکھی ہوں تب بھی آپ کے سامنے مقدمہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں پہلے نمبر کے اوپر جو ویڈیو ہے وہ ہے کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، مجلس 100 جو ہماری ہوئی تھی، یہ اس کی ریکارڈنگ ہے آلموسٹ 5 گھنٹے کی۔ مجلس 100 لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی، اور یہ اتنی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ اسی میں سے شروع کے جو 40 منٹ ہیں وہ ہم نے الگ سے ٹریلر ویڈیو اپنے آفیشیل چینل کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ جو میرا دعویٰ ہے کہ کالج یونیورسٹی کا پیریڈ بھی 40 منٹ کا ہوتا ہے، اور یہ ہم نے 40 منٹ کی ٹریلر ویڈیو ڈالی ہے اسی مجلس 100 کی۔ یہ اگر کسی شخص کو ایک نشست میں دکھا دیں، لوگ پوچھتے ہیں نا جی بس ایک ویڈیو بتائیں جو ہم دکھا دیں اور کایا کلپ ہو جائے، یہ ایک ویڈیو وہ ہے، ٹریلر ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، ہمارے آفیشیل چینل میں وہ ٹریلر ویڈیو کے طور پر نظر آئے گی ٹاپ کے اوپر۔ موبائل ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں، اپنے کسی دوست کا رشتہ دار کا اس کو چائے پہ بلائیں، اب رمضان شریف بھی آنے والا ہے، اگلے سنڈے کو انشاءاللہ تعالی پہلا یا دوسرا روزہ ہوگا 1446 ہجری، تو افطار پہ بلائیں، عصر سے مغرب 40 منٹ دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کا موبائل آپ ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں، اسے کہیں یہ اسکرین پہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 40 منٹ کے بعد یا تو وہ حق بات قبول کرے گا یا آپ کی جان چھوڑ دے گا، یعنی اپنی بزدلی کی وجہ سے اسے پتا چل جائے گا یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے۔ ایک ویڈیو یہ، اور یہ 40 منٹ بھی ہم نے اس بڑی ویڈیو میں سے نکالے ہیں، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا مجلس 100، جس میں میں نے 50 مثالیں دی ہیں کہ یہ 50 چیزیں وہ ہیں جو دین کے طور پر رائج ہیں اس معاشرے میں، جبکہ قرآن و سنت یہ بتاتا ہے۔ 5 مثالیں بھی بہت ہیں دماغ کھولنے کے لیے، تو پہلے جو 40 منٹ ہیں ان میں نے وہ 5 مثالیں کریٹیکل دی ہوئی ہیں، بعد میں پھر اس میں کافی ساری چیزیں، اس کے کافی کلپس بھی بنے۔ یہ پہلی ویڈیو۔ دوسری ویڈیو مجلس 50 ہے، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، یہ آلموسٹ کوئی 4 گھنٹے کی ویڈیو ہے جس میں مجھ سے 22 سوالات ہوئے ہیں دعوت حق سے متعلق۔ ہم پر آج تک جتنے بڑے بڑے اعتراضات ہوئے یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے، ان کو ہم نے 4C کر کے ایک ہی دفعہ ساری ریکارڈنگ کروا دی تھی۔ مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، اس میں آپ کو کسی حد تک میری لائف سٹوری بھی پتہ چلے گی، اور وہ ساری گدڑ سنگیاں یا ایکسپیرینسز جو میں نے حاصل کیے دعوت حق کو آگے پہنچانے کے لیے، آپ نے کس طرح پروسیڈ کرنا ہے، کس طرح ٹیکل کرنا ہے ایک بریلوی فرقے کے بندے کو، دیوبندی کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو، کن کامن ٹرمز کے اوپر آپ نے بات رکھنی ہے، یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں۔ تیسری ویڈیو لائیو سٹوری ہے میری، جو پبلک سیشن نمبر 100 ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.5 سال پہلے۔ اس میں نے اپنی پوری لائف سٹوری ریکارڈ کروائی ہے، اپنی لائف سٹوری، وہ آلموسٹ کوئی 2-3 گھنٹوں کے اوپر ہے۔ مجھ سے متعلق وہ چیزیں بھی جو
شاید سب لوگوں کو نہ پتا ہو، میں نے وہ بھی ریکارڈ کروا دی تاکہ کوئی میرے بارے میں پروپیگنڈا کسی حوالے سے نہ کر سکے. بالکل پرسنل لیول کی چیزیں بھی، سورس آف انکم، اس طرح کی چیزیں بھی، ساری جاب سے ریٹائرمنٹ میں نے کیوں لی، یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ریکارڈ کروا دی. اور مختلف فیزز جو آئیں، کن کن ٹیچر سے میں ملا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیسے شرح صدر کیا، یہ لائف سٹوری. اور یہ اتنی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ ہم ہر ویڈیو کے اینڈ پہ جو سجیشن میں ویڈیو آتی ہے نا، آپ کو پتا ہے ویڈیو جب بالکل اینڈ ہوتی ہے نا تو آخری منٹ میں لیفٹ پہ ایک چھوٹا سا باکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے سجیشن والا، اس میں ہم نے ہمیشہ یہ ویڈیو ڈالی ہوتی ہے، مائی لائف سٹوری. اس میں صرف لائف سٹوری نہیں ہے، اس دعوت حق کی 10 خصوصیات کیا ہیں وہ بھی ساری میں نے اس میں بیان کی ہیں. آج میں صرف آپ کو ان ویڈیوز کا بتا رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے علاوہ وہ ویڈیوز کتنی امپورٹنٹ ہیں. چوتھی ویڈیو بھی آلموسٹ کوئی 3 سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی، انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں. اس میں نے اسٹوڈنٹس کو اجازت دی تھی کہ وہ پوری دنیا سے سوال لیں، اور جو بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں میں ان کو فی البدی ایڈریس کروں گا. وہ کمال کی ویڈیو ہے، اور یہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ملینز میں جا چکی ہیں. انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں یہ چوتھی ویڈیو ہے، اور 5ویں ویڈیو آج کی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ تعالی. پنجتن پاک کی نسبت بھی پوری ہوگی. پہلے حق 4 یار کی نسبت تھی، اب پنجتن پاک کی. آج والی ویڈیو جو ہماری ہوگی یہ انجینئر محمد علی مرزا کی 8 ایڈوائسز یا نصیحتیں، اس نام سے ہم اپلوڈ کریں گے 3 ملین سبسکرائبرز ہونے کے اوپر. آج کی ڈیٹ یعنی 23 فروری 2025 بمطابق 24 شعبان المعظم 1446 ہجری انشاءاللہ تعالی سنڈے کے دن. یہ 5 ویڈیوز ہیں، اور اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جو دعوت حق کا کام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ ایٹ لیسٹ ان کو بوسٹ کرنے کے لیے اور سلیبس کے طور پر یہ 5 ویڈیوز انشاءاللہ تعالی کفایت کریں گی انشاءاللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4، اور وہ ہے ہمارے رڈز سے متعلق، جو میں نے سٹارٹ میں بھی عرض کیا کہ اس دعوت حق جو فرقہ واریت کے خلاف ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو لے کر اٹھی ہے، اس کا رڈز کیا ہے، سلوگن کیا ہے، نعرہ کیا ہے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. باقی جتنے نعرے ہیں وہ سارے اس کے اندر ہی آ جائیں گے، کیونکہ جس بڑے لیول کے اوپر گمراہی پھیلی ہے اس کے آگے بند باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کو جوڑا جائے. یعنی امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو اپنا پیشوا مان لیا ہے کہ جو معصوم نہیں ہے. ہاں وہ امام، وہ ہستیاں جو نبی اسلام کی مبارک دعوت آگے پیش کر رہی ہیں، وہ ہمارے سر آنکھوں پر، ان کی تو ہم عزت کرتے ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. یہ ہمارے بابے امام بخاری، امام مسلم، جو اپنے نبی کے وفادار ہیں. لیکن جن لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی، ان کے نام کے اوپر چندے بٹورے، مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی، لیکن پھینکی جا کے بغداد میں، اجمیر میں، بریلی میں، دیوبند میں، تو ایسے جو غدار بابے ہیں ان کی سزا ایک ہے. وہ کیا سزا ہے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ رڈز ہے ان کی سزا انشاءاللہ تعالی. ہم تو بڑے کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اتنا غیر معمولی بنایا کہ ان کے سامنے کوئی بزرگ بابا نیا پرانا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. کون ہے جو ٹکر لے بات کریں؟ اب تو یہ منتوں کے اوپر آگے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے بزرگوں کو کوئی نبی اسلام کے مقابلے پہ تو نہیں سمجھتے. آپ کہتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں. بھائی آپ سمجھتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن و سنت میں ہی لکھا ہے. آپ کہتے ہیں جی سلطان باؤ نے کہا ہے سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تار کے ہو. تو میں نے پھر
آپ کے بابوں کو ایکسپوز نہیں کرنا. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مقابلے پر ہمیں شعر سنا رہے ہیں, تو مقابلے پر تو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے. ہاں جو وفادار بابے ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہے, ان کو تو ہم اتنی عزت دے رہے ہیں کہ ٹیبل پہ ان کی کتابیں سجائی ہوئی ہیں, وہ خود آئیں تو ہم ان کو کیا رسپیکٹ دیں گے. اب دیکھیں یہ اتنے ظالم ہیں کہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھانے والے بابے, گستاخانہ عبارتیں لکھنے والے, ان بابوں کو امام بخاری امام مسلم کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ناصبی جو ہیں وہ بنو امیہ کے کرتوتوں کو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ 2 نمبری تو نہ کریں بھائی. تو الحمدللہ یہ دعوت حق ایسی یونیک دعوت حق ہے کہ جس میں کوئی چندہ بک نہیں بنائی گئی, کوئی مدرسہ نہیں, کوئی مسجد نہیں. کہتے ہیں نا انجینئر صاحب نے اپنا فرقہ لانچ کیا ہے. ان سے پوچھیں یار فرقہ جو لانچ ہوتا ہے اس کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں نا دنیا میں؟ اگر آپ نے کسی چیز کو گاڑی یا موٹر بائک کہنا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا یہ گاڑی ہے, دیکھیں اس میں 4 ٹائر وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو, اور یہ اس کی شکل ہے, اس میں انجن ہے. اس طریقے سے فرقوں کے لیے ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ ان کی مسجد ہوتی ہے, ان کے مدرسے ہوتے ہیں, جس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نماز صرف ہمارے فرقے والے کے پیچھے ہوگی, دوسرے کے پیچھے نہیں ہوگی. ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا, اتنا کمزور ہے آپ کا نکاح. ان کو چندہ دینا حرام ہے, ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی گندگی اس دعوت حق میں موجود نہیں. میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تمہارے بزرگوں کی ایک گندگی بھی اس دعوت حق میں موجود نہیں ہے, اور ہماری کوئی ایک اچھائی بھی تمہارے بزرگوں کے اندر موجود نہیں, جس میں ہم یونیک ہوں. جس میں ہم کامن ہیں وہ ایک الگ بات ہے. یعنی ہم بھی ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, باقی بابے بھی ایک اللہ کو مانتے تھے, لیکن اس کی بھی کرالوجیز میں آئے تو وہ کس طریقے سے مانتے تھے وہ آپ کو پتا ہے. تو جب کوئی چندہ بک نہیں, کوئی مسجد نہیں, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, چندے تم کو دیں, اور یہ اکیڈمی بھی کرائے پر ہے, یہاں پہ بھی نماز نہیں ہوتی, صرف ہفتے میں ایک ہی دن کھلتی ہے, سنڈے والے دن. نماز ہم بھی مسجد میں پڑھیں, پھر ہمیں کیسے تانا کوئی دے سکتا ہے کہ فرقہ لانچ کر دیا؟ تو کوئی فرقہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم نے وہ سلوگن کے طور پر ایک نعرہ ڈیوائز کیا, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کا فرقے کا نام ہے جی مسلم علمی کتابی. استغفر اللہ واتوب الیہ, لعنت بھیجتا ہوں جی میں ایسے فرقے کے اوپر جس کا نام مسلم علمی کتابی ہو. تم بھی کہو نا کہ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے فرقے پر جس کا نام بریلوی ہو, دیوبندی ہو, پتہ چل جائے گا. نہیں بھیجیں گے, ہم تو بھیج رہے ہیں. آپ بتاؤ کہ یہ ہمارا فرقہ ہے مسلم علمی کتابی؟ یہ تو سلوگن کی بات ہوئی تھی کہ ہم مسلم ہیں. علمی کتابی جو بولا اس کا مسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, کہ وہ نام ہے کوئی. علمی کتابی یعنی علم اور کتاب کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں, کیونکہ علم اور کتاب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کو مسلم کہلانا چاہیے. اور یہ سارے نعرے ان کو میں نے قرآن و سنت سے ثابت بھی کیا ہوا ہے, وہ الگ سے ایک ویڈیو میری ریکارڈ ہے. میں فی الوقت یہ بتا رہا ہوں, اور یہ میں خود اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ بھائی نہ, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. اہل سنت اگر ہم یوز کرتے ہیں تو فکر کے طور پر, اہل سنت فرقے کے طور پر ہم کوئی فرقہ نہیں. ہم صرف اہل سنت کی فکر کو لے کے چل رہے ہیں. جو شروع میں ظاہر 2 بڑی تفریقیں ہوگی نا, اہل سنت اور اہل تشیع. ایک خلافت کے معاملے کو لے کر چل رہے ہیں, دوسرے امامت کے معاملے کو. ہم شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں, ان سے علمی اختلاف رکھتے ہیں ان کے عقائد میں, لیکن انہیں کافر نہیں سمجھتے, کیونکہ ہم اہل سنت فرقہ نہیں, اہل سنت فکر کے اوپر ہے. اہل سنت فرقہ وہ ہے جو باقیوں کو کافر کہے گا اور اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر کرے گا. ہم تو کہتے ہیں کہ ساری جنت میں چلے جائیں گے اپنے اپنے عذابات بھگت کر. ہم نے تکفیر آج تک صرف 2 فرقوں کی ہے. ایک سنیوں کا حنفی فرقہ قادیانیہ, ظاہر ہے وہ حنفی تھا, اور شیعہ کا فرقہ نصیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے, جو علی اللہ کہتے ہیں. توحید میں کرپشن کی وجہ سے ان کی تکفیر کی, اور ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کی وجہ سے غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کی ہم نے تکفیر کی ہے. بس یہ 2 فرقے ہیں جن کی تکفیر کی ہے, باقی تو ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, سنیوں کے جتنے آف شوٹ ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اگرچہ ان کی وجہ سے امت کو تکلیفیں اٹھانی پڑی,
ان لوگوں نے، ان ظالموں نے. لوگ کہتے ہیں جی پرانے بزرگ بڑے دین کی خدمت کر کے گئے ہیں. انجینئر صاحب ان پہ بولتے ہیں تمہارے سارے بزرگوں نے مل کے نا کعبہ شریف میں بدعت کو جاری کیا تھا. 400 سال تک 4 مسلے ڈال کے رکھے ہیں. یہ خدمت ہے تمہارے بزرگوں کی. 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ نے کعبہ شریف میں 4 مسلے ڈالے ہیں. حنفی علادہ نماز پڑھتے تھے، شافعی علادہ، مالکی، حنبلی علادہ. اب مجھے بتائیں آج اگر وہ مسلے ہوتے ہم نان مسلمز کو کیا دعوت دیتے؟ میڈیا کے دور سے سب سے کمزور پوائنٹ جو ہمارا کافروں کے ہاتھ لگنا تھا وہ یہ تھا کہ کعبے کی انہوں نے ویڈیو چڑھانی تھی. اے تکو جی اے مسلمان جی کعبے میں بھی جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے. یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہوئی. ورلڈ وار 1 کا جہاں مسلمانوں کو نقصان ہوا، یہ فائدہ ہوا کہ حرم شریف جو ہے وہ پاک ہو گیا. مدینہ شریف ان بڑے بڑے قبوں سے جو انہوں نے مزارات بھی بنائے تھے سلطنت عثمانیہ نے، دین میں بدعت داخل کی تھی اور لعنت کمائی تھی. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفلی نماز جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا. تو یہ بدعتیں ان لوگوں نے جاری کی تھی. یہ بزرگوں کی خدمات ہیں. جی آپ کو کلمہ تو بزرگوں نے پڑھایا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بزرگوں نے کلمہ پڑھایا ہے. تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند؟ نہیں جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تواڈے بابیاں دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں نہ سوئے تو. اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. بالکل ہمارا بھی یہی خیال ہے. کلمہ پڑھانے سے یہ کیسے دلیل ہو گئی کہ جو کلمہ پڑھا رہا ہے تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ صفوی خاندان کے زیر اثر سینکڑوں سال پہلے ایران میں شیعہ مذہب آیا جو مسلمانوں کا ایک آف شوٹ ہے. بڑے 2 جو گروہ بن گئے، اہل سنت اور اہل تشیع. ان سینکڑوں سال پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ عقیدے ٹھیک نہیں. بھائی تمہارے بزرگوں کے بھی عقیدے نہیں نا ٹھیک. مسئلہ تو یہ ہے. ورنہ اس وقت تو سب سے بڑے بزرگ گورا صاحب ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پرنٹنگ پریس دی ہے. آج بخاری مسلم اس کے اوپر پرنٹ ہو رہے ہیں، قرآن پرنٹ ہو رہا ہے. پرنٹنگ پریس نہ ہوتا مسلمانوں کے پاس قرآن نہیں گھر میں ہونا تھا. کاغذ کی صنعت نہ ہوتی تو کوئی شخص قرآن پاک پورا ایک گھر میں رکھ ہی نہیں سکتا تھا اگر چمڑے پر لکھا جاتا. تو ٹھیک ہے 15ویں صدی میں جس گورے نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا وہ سب سے بڑا غوث وقت ہے، مان لو اس کو. کہتے نہیں جی وہ عقیدہ تو درست نہیں ہے نا، خدمت تو ہے. بھائی یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں، ان چیزوں سے باہر نکلو بھائی. اور تمہارے بزرگوں کی تو مٹی اب پلید ایسی ہوئی ہے جو نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے. یہ سارے بزرگ مل کے یوٹیوب سے رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز نہیں ہٹا سکے. لعنت ہے جی ایسی بزرگی کے اوپر. نگاہیں مارتے تھے نا، اب کدھر گئی ہیں وہ لیزرز؟ ختم ہوگی. جھوٹ بولتے تھے آپ سے، کہتے ہیں جی اللہ کیوں نہیں کروا دیتا. اور بھائی اللہ نے تو گارنٹی لی نہیں نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ ابرا کے لشکر کے اگینسٹ کعبہ شریف کی حفاظت کی ہے. یزید پلید کے دور میں، حجاج ابن یوسف پلید کے دور گورنری میں کعبہ شریف کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے، غلاف کعبہ جلا ہے، دیوار ڈیمیج ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی حفاظت نہیں کی ہے. بخاری مسلم میں قرب قیامت میں پتلی ٹانگوں والا ایک حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہوا. تمہاری تو یہ اناؤنسمنٹ تھی، چیخو پکار تھی کہ جی بزرگ جو ہیں وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. ان کے طرح بزرگ ریٹائرمنٹ لے لی نے تو نہیں کروا سکے، یہ فیل ہو گئے ہیں برے طریقے سے. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں جی انجینئر صاحب کوئی جانشین اپنا نامزد کریں. بھائی جانشین تو میں تب نامزد کروں نا جب میں خود کسی کا جانشین ہوں دنیاوی اعتبار سے. اور بھائی میں بھی اپنی آخرت کی فکر میں ہوں، آپ بھی اپنی آخرت کی فکر میں ہو. ہر گھر میں ایک انجینئر ہونا چاہیے بھائی. جانشین کیوں نامزد کرنا ہے؟ کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کو مولانا مودودی نے جانشین نامزد کیا تھا؟ مولانا اسحاق صاحب کو مولانا مودودی نے کہا تھا تم نے میرے بعد اس مشن کو لے کے چلنا ہے؟ نہیں. تو ہم کسی کی گدی پہ آ کے نہیں بیٹھے، نہ یہ کوئی گدی بنا کے جا رہے ہیں. اللہ کی مرضی ہے کہ اپنے بندوں کو اٹھائے گا، اور یہی خوبصورتی ہے اس چیز کی. تو یہ جانشین والا معاملہ اور یہ دماغ میں کہنا، ہم نے تو پوری کی پوری جنریشن کو ہی ٹرانسفارم کر دیا اللہ کے فضل سے.
یہ کام تو آگے تب لے کے چلنا ہے نا کسی نے کہ کوئی مدرسہ، کوئی چندہ بک ہو، حرام خوری کا کوئی ذریعہ سٹارٹ کرنا ہو. جب ہم نے پوری نیشن کو یہ بات بتا دی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر، رسول اللہ کی دعوت کی بنیاد کے اوپر آپ نے بات کو قبول کرنا ہے. کسی بابے کی دھونس آپ کو نہیں لگانی، نہ کسی کی دھونس سننی ہے. تو آج دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ابے جو ہیں وہ آخری عمر تک بابوں کے ماننے والے تھے، ان کو بات سمجھ آ گئی ہے. پوری جنریشن ہی ٹرانسفارم ہو گئی ہے. اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کی آگے نسلیں چلنی ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ساری تطہیر ہو جانی ہے انشاءاللہ تعالی. تو ضرورت ہی کوئی نہیں. اسی کانٹیکسٹ میں اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، چونکہ یہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو گفٹ دیتے ہیں، تو کسی مولوی سے کوئی پنگا لینے کی ضرورت نہیں بھائی. مولویوں کو گفٹ بھی دیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، پیار محبت سے ڈیل کریں. ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی دھوکہ لگا ہوا ہے. آپ کی پیار محبت کی وجہ سے یہ تبدیل نہ بھی ہو، ایٹ لیسٹ فتنہ فساد جو ہے وہ ایڈریس ہوگا. اور مناظروں کا آپ کو پتہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آخری کوشش ابھی انہوں نے کر کے دیکھی نا، مفتی منیر صاحب کو بلایا. اگر میں وہ ویڈیو نہ بناتا ان سب نے کہنا تھا جناب بھاگ گیا. میں نے ویڈیو بنائی، آپ کہتے نہیں ہم نے تو بلایا ہی نہیں تھا آپ کو مناظرے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب کم از کم آپ کو سمجھ آ گئی کہ سب لوگ فیم لینے آتے ہیں. ان کی کیا اوقات ہے کہ لوگ ان کو سنیں گے. تو یہ چیپٹر کلوز کر دیں. آپ لوگ بھی نہ کریں اس طرح کا کوئی معاملہ کہ آپ کی لائف ونریبل ہو. میں تو اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ویڈیو میں آ کے تو اپنے آپ کو ونریبل کرے اور پبلکلی سامنے آئے، الا یہ کہ وہ اس کو پھر برداشت کر سکتا ہو. جوش میں لوگ آ جاتے ہیں، بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں. آپ نے اگر دعوت کا کام کرنا ہے، ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں، میری شکل سامنے رکھیں. اگر کسی نے غصہ نکالنا ہے میرے اوپر نکالیں. آپ لوگ سکون سے زندگی گزاریں اپنی. کیمرے میں آ گئے تو پھر آپ اتنی مشکل زندگی نہیں گزار سکتے. یا قرآن و سنت کو آپ شیئر کروائیں. بڑے لوگ جذبے سے آتے ہیں، جی ہم اپنے بچوں کو بھی انجینئر صاحب آپ کی طرح بنا. میں نے کہا میری طرح نہیں بنانا بھائی، آپ نے سب کو رسول اللہ کا فالوور بنانا ہے جس طرح میں ہوں. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے امام ہیں، ان کو فالو کرنا ہے. اس کے باوجود اگر کہیں پر کوئی مسئلہ بن جائے، کسی اسٹوڈنٹ کے اوپر کوئی FIR کٹ جاتی ہے، کوئی پولیس کیس بن جاتا ہے، بعض اوقات جھوٹا بھی بنوا دیتے ہیں، تو میں نے بارہا کہا کہ ہماری اکیڈمی میں آپ رابطہ کریں. 032159000162 واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے. فون صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی جوڈیشری کے پوائنٹ آف ویو سے، پولیس کے لحاظ سے، ایجنسیز کا کوئی ایشو ہوا تو انشاءاللہ ہم ہر وقت اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ہم اللہ کے فضل سے اس طرح کے اگر کوئی حادثات ہوتے ہیں تو اس میں فل سپورٹ کرتے ہیں اور معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرواتے ہیں الحمدللہ. باقی سب کے لیے یہ بھی نصیحت ہے اسی کانٹیکسٹ میں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا احتجاج جس میں تشدد ہو، آپ نے ایندھن نہیں بننا، نہ کسی مذہبی جماعت کا، نہ کسی سیاسی جماعت کا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا. اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا. ان سب لوگوں نے اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں رکھا ہوا ہے. آپ کو ان لیڈرز کے بچے یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے، اور جن کے نظر بھی آ رہے ہیں وہ پورے سیکیورٹی کے حصار کے اندر ہیں. آپ لوگ تو نہیں اس طرح رہ سکتے. جتنے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو روڈ پہ دوسروں کے بچے مرواتے ہیں، دھرنوں کے اندر، مظاہروں کے اندر، کبھی کسی کا اپنا بچہ کوئی نہیں مرا کیونکہ وہ ادھر ہوتے ہی نہیں ہے. تو ان کے پیچھے آپ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، نہ دنیا کو برباد کریں. بالکل اس قسم کے کسی پروٹیسٹ میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ علمی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی دعوت کو عام کریں. دیکھیں مجھے کتنا یہ تیش دلاتے ہیں، جی باہر نکل باہر نکل. میں کہنا میرے باہر نکلنے لوڑ کے میں تھوڑے گھر چڑ گیا. ہاں میں کیوں باہر نکلا؟ باہر نکلوں گا بھی تو گراؤنڈ میں جاؤں گا نا. میں نے تو دنیا میں ہر انسان کی بیٹھک میں اس کے موبائل کے اندر گھسنا ہے، اس کے لیے مجھے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ جو مجھے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں وہ خود اکیلے بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بعض تو اپنا موبائل بھی خود آن کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں انجینئر بند کمرے سے بیٹھے، خود بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں تو اوپن بیٹھا ہوں بھائی. یہاں تو پچھلے آلموسٹ 7-8 سال سے تو اسپیسیفکلی، اور پچھلے 15 سال سے پوری دنیا سے ہمارے گیسٹ آتے ہیں اور ایک ہی دفعہ آتے ہیں. ہم نے ریکویسٹ کی دوبارہ نہ آئے. آپ میں سے آج مجھے بتائیں ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں اکیڈمی میں؟ ہاں
آج 23 فروری 2025. تو ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے, ہمارے پاس تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے, ہم اس کو ڈبل بھی کر لیں. تو اللہ کا شکر ہے میں ہی پبلک میں بات کر رہا ہوں. یہ جو جمعے کے خطبوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو وہ جمعے کی وجہ سے لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں. یہاں تو جمعے کی نماز بھی نہیں ہوتی. ان مولویوں کی اپنی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں, اور ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں جی آپ باہر نکلے. باہر نکلے میں بھائی, اللہ کا شکر ہے. تو کسی کے تیش دلانے کے اوپر آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی کہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے. اب سوشل میڈیا کے جو قوانین ہیں بڑے سخت ہو گئے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ صرف پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے سختی کی ہے. جو الگ سے ادارہ FIA میں سے نکال کے بنایا گیا, وہ جو ریلیجس قسم کی پوسٹس ہیں ان میں بھی بڑے خطرناک معاملات ہیں. بعض اوقات لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز بن جاتے ہیں, اور بڑا اس میں دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کئی لوگ کئی سالوں سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا کوئی اس قسم کی پوسٹ شیئر کروانا, یا آپ کے پاس کوئی گندی پوسٹ بھی آئی ہے ریلیجن کے خلاف, تو وہ بھی کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں کہ ذرا دیکھیں جی اس میں کیا لکھا ہوا ہے. بس وہ آپ نے بھیجی نہیں ہے, آپ پہ کیس بن جانا ہے. کیونکہ اس طرح کی چیز کو شیئر کروانا کسی بھی نیت سے, یہ بھی قانوناً جرم ہے. اسی طریقے سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جن لوگوں کو بین کیا ہوا ہے نا, ان کے حق میں ویڈیو چڑھانا یا ان کے خلاف, دونوں صورتوں میں فیس بک تو آپ کا اکاؤنٹ اڑا دیتا ہے. چلو حق میں تو سمجھ آتی ہے, خلاف بھی وہ کہتے ہیں نہیں ان کو پروموٹ ہی نہیں کرنا, خلاف بھی نہیں بات کرنی. یہ سمجھے دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. تو آپ نے بھی ان کے بارے میں یہی سمجھنا دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. اپنے گھر والوں کے اوپر توجہ دیں, قریبی رشتہ داروں کے اوپر, دیٹس آل. باقی سب نے اس طرح کام نہیں کرنا جس طرح میں کر رہا ہوں, نہ ضرورت ہوتی ہے. ہر بندے نے تو نہیں اس طرح کام کرنا. اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جو آپ کو حالات و واقعات اللہ نے دیے, اس کے اندر آپ نے دعوت حق سامنے رکھنی ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہماری ویڈیوز کٹتی ہیں, وہ الحمدللہ جو بھی آپ کو بھیجے نا اس کو کوئی اس کی پوری ویڈیو بھیج دو, تو بس وہیں پہ وہ کلپ ختم ہو جائے گا. ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, رابطہ ان سے کریں جنہوں نے آپ کو کٹا ہوا کلپ بھیجا ہے. تو پتہ چل جائے گا جس نے آپ کو بھیجا اس کے پاس بھی کٹا ہوا کلپ ہی آیا تھا, تو اسے کہ پھر یار شرم کرو. باقی میری ایک ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع, وہ میں نے الگ سے ریکارڈ کروا دی تھی. جن معاملات میں ہم نے رجوع کیا, کوئی بہت کریٹیکل چیزیں نہیں ہے ایسی, ان میں دونوں طرف کی رائے اب بھی موجود ہے. بس ایک رائے کی نسبت دوسری کو بہتر سمجھتے ہوئے میں نے اس کو ریکارڈنگ میں لے آیا تھا. باقی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کوئی پریشانی والا معاملہ ہو. علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیوں, میرا جو سورس آف انکم, اس سے متعلق میں نے کافی ساری ویڈیوز میں اسے ڈسکس کیا ہے, کیونکہ دائی کا کریکٹر بھی کلیئر ہونا چاہیے اس حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دین کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کرتے ہیں, جدادیں بناتے ہیں, اور دنیا سے جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ لوگ منتھلی تنخواہ تو 20-30 ہزار یا 50 ہزار لیتے تھے, لیکن کروڑوں کی جدادیں چھوڑ کر مرے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ, کوئی مسجد نہیں بنائی. اپنے جیب سے یہاں پہ سینکڑوں لوگ ہر سنڈے کو آتے ہیں, انہیں ناشتہ بھی دیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا لنچ بھی دے دیتے ہیں, دودھ پتی کا ایک ڈسپوزیبل کپ کے اندر مگ, اور پلس ایک سموسا بھی. باقی نہ تو جوتیوں کے اوپر کوئی اس اعتبار سے پیسے دینے پڑتے ہیں, ٹوکن فری ہے, پارکنگ کا ٹوکن بھی فری ہے, قیمتی چیزوں کا ٹوکن بھی فری ہے. باقی جو میری اپنی ذات کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ کو پتہ ہے میں نے ایک پاکستان کے ٹاپ کے ادارے میں نیس کام میں 15.5 سال سروس کی ہے, اور گریڈ 19 سے میں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی. اسی دعوت کی وجہ سے, یا اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو ذریعہ بنایا, حالات و واقعات ایسے آ گئے, وہ میں نے اپنی لائف سٹوری میں ریکارڈ کروا دیا. تو میرا جو سورس آف انکم ہے وہ مجھے جو پینشن ملتی ہے, پلس میں نے اپنی جاب کے دوران ایک مکان اسلام آباد میں بنایا تھا, بھلے وقتوں میں کوئی زمین سستی لے کے, اس کا کرایہ آ جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اچھا گزارا ہو رہا ہے. میرے 2 بھائی انگلینڈ میں, ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں, وہ بھی پیسے بھیج دیتے ہیں. تو فائنینشلی اللہ کا شکر ہے کہ سٹیبل ہے سارے معاملات, بہت بڑے لیول کے اوپر نہیں, لیکن الحمدللہ اچھے ہیں.
باقی جو اکیڈمی کے اخراجات ہیں وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے جنوری 2018 میں اپنے آفیشیل چینل کو مونیٹائز کیا تھا. آج ہے 23 فروری 2025، یعنی آپ سمجھ لیں آلموسٹ 19 20 21 22 23 24 25 7 سال ہو گئے. اور اس میں بھی ویڈیو ایڈز آن نہیں کیے تھے. بڑا کیٹیگری کو دیکھ کر امیجز کے اوپر، یہ پچھلے 2 سال سے یوٹیوب زبردستی ویڈیو چلاتا ہے، وہ بھی سٹارٹ میں بیچ والا مڈ رول انہوں نے ہمیں اختیار دیا ہے. میں نے اس کے اوپر ویڈیو الگ سے بھی ریکارڈ کروائی ہے. بہرحال جب ہماری اکیڈمی کا خرچہ 18-20 ہزار تھا، اس وقت بھی خرچہ نکل رہا تھا. اس وقت تو خیر میری جاب بھی تھی اور میں اس میں مینج کر لیتا تھا. آج لاکھوں میں خرچہ ہے، وہ بھی الحمدللہ اسی میں سے نکل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. کوئی چندہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. البتہ جو ہمارے بالکل قریبی دوست احباب ہیں وہ اپنے طور پر جب کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو میرے بالکل قریبی، مثلا میرا بھائی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ہم پیسے کی فارم میں اس سے نہیں لیتے. بھی کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں کتابیں دینا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ مشکات کی یہ قیمت ہے، آپ کی طرف سے ہم اتنی مشکات فری دے دیں گے. یہاں پہ جتنے علماء کرام آتے ہیں پہلی دفعہ ہم ان کو مشکات فری دیتے ہیں. باقی لوگوں کو بھی جو مشکات دے رہے ہیں نا، اس میں ہم اپنی طرف سے رقم ڈال رہے ہیں. مارکیٹ میں اس کی قیمت 9,000 ہے، ہم 3,000 روپے میں دیتے ہیں. تو ان کتابوں سے ہماری کوئی کمائی نہیں ہے، ورنہ لاکھوں روپیہ میں اس سے بھی کما سکتا تھا. 400-500 لوگ ہر دفعہ آتے ہیں، میں 10 روپے ٹوکن رکھوں جوتیوں کے اوپر. دادا دربار میں بھی 10 روپے نہیں ہے، وہ 70 روپے، بعض اوقات 120-30 روپے تک بھی لے لیتے ہیں. تو میں لاکھوں روپے اس سے بھی چھاپ سکتا تھا. لوگوں نے دینا تھا، جو اتنا کرایہ خرچ کیا ہے وہ 10 روپے نہیں یہاں دے سکتے، 50 روپے نہیں دے سکتے، پارکنگ پہ نہیں دے سکتے. ایسا کوئی نہیں. اللہ کا شکر ہے اپنی جیب سے لگا رہے ہیں، ناشتہ بھی کھلا رہے ہیں، لنچ بھی دے رہے ہیں چھوٹا. پلس یہ کتابوں کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی ہماری کمائی نہیں ہے. ریسرچ پیپرز بھی یہ اپنی جیب سے اس میں ڈالتے ہیں، اور جو ہماری قیمت خرید ہے اس سے بھی کم پہ ہم کتابیں دے رہے ہوتے ہیں. باقی پیسے ہم ڈال رہے ہوتے ہیں ایک راؤنڈ فگر بنانے کے لیے. اب مشکات 9,000 کی ہے، ہمیں یہ آلموسٹ کوئی 4,500-5 ہزار روپے کی پڑتی ہے، ہم تھوک میں اٹھاتے ہیں. لیکن یہاں ہم نے قیمت 3,000 روپے رکھی ہوئی ہے. ڈاک میں 6,000 ہے، اس لیے کہ وہ 3,000 TCS کا ہے. ادھر سے آ کے لیں گے سنڈے والے دن 3,000 کی آپ کو ملے گی. 3,000 میں مشکات کی ایک جلد کی فوٹو کاپی نہیں ہوتی. یہ 800 صفحوں پہ ایک جلد ہے. تینوں جلدیں ہم 3,000 کی دے رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں 23 فروری 2025. اندازہ کریں آپ. تو اس سے بھی کوئی کمائی والا معاملہ نہیں رکھا. باقی حقیقت ٹی وی کو میں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا تھا، اس میں اپنے پرسنل معاملات بھی کچھ میں نے اس میں ڈسکس کیے تھے. وہ آج ضرورت نہیں ہے کرنے کی. ریسرچ پیپرز بکس کے لیے آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں 032159000162. بجائے یہ کہ آپ مختلف دکانوں سے اپنی چمڑی اتروانے کے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں. مارکیٹ سے آدھی قیمت کے اوپر ساری کتابیں ملیں گی، کیونکہ ہم کروڑوں روپے کی کتابیں تھوک میں اٹھا چکے ہیں، اور اس میں بھی مزید ہم پیسے ڈالتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ راؤنڈ فگر میں ایک عام آدمی خرید سکے، اس کی قیمت کو کم کر دیتے ہیں. تو زیادہ زیادہ اگر کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے تو اس حوالے سے ہوتی ہے. باقی یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے چندہ لیں یا مانگیں، بالکل کوئی ایسا سلسلہ نہیں. اللہ کا شکر ہے خود کفیل ہے، اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی چونکہ میں ٹیکس پیئر ہوں، آج سے نہیں، 2002 میں میری جاب ہوئی تھی، تو ایک سرکاری آفیسر ہونے کے ناطے ہمیں ٹیکس ریٹرن جمع کروانے پڑتے ہیں. تو میں پچھلے 23-24 سال سے ٹیکس پیئر ہوں. میرے سارے ایسٹس اس میں ڈکلیئر ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ہر چیز ریٹرن میں موجود ہے، اور منی ٹریل بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں میرے پاس آئی ہیں. اللہ کا شکر ہے. یہ چیزیں میں نے اس لیے کلیئر کی کہ بعض اوقات کسی دائی کے حوالے سے اس کے اوپر لوگ اس اعتبار سے بھی تان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ اس سسٹم کا بینیفیشری ہے. آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں جو اپنی ویڈیوز کو بیچتے ہیں، کورسز کو بیچتے ہیں. ہماری کوئی ویڈیو بیچنے کے لیے نہیں، کوئی کورس بیچنے کے لیے نہیں، سب کچھ فری رکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر اجازت دی ہوئی ہے کہ کوئی بھی یوٹیوب کا چینل بنا سکتا ہے، صرف وہ پابندیوں کا خیال رکھے جو میں نے مختلف ویڈیوز میں بتایا. کوئی بیہودہ تھمب نیل نہ لگا دے اس کے اوپر،
نہ اس میں کوئی مڈ رول کو آن کر کے تو ویڈیو ایڈز چلانا شروع کر دے. شروع والے تو چلیں ہماری مجبوری ہے, وہ زبردستی چلاتے ہیں, وہ بھی اگر ہو تو. بیچ والے تو ہمارے کنٹرول میں. تو اللہ کا شکر ہے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, ورنہ تو کوئی اس طرح چینل نہیں بنانے دیتا. آپ دیکھیں علماء کیا کرتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی ویڈیوز اتنی زیادہ کہاں سے آ گئی, اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر اتنی ویڈیوز نظر آتی ہیں. ہم نے لوگوں کو اجازت دی ہوئی ہے نا. اور دوسرا, تم لوگوں نے تو تنخواہوں پہ بندے رکھنے ہوتے ہیں نا. ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو سارے موٹیویٹڈ ہیں, وہ خود کلپس بناتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر شارٹ کلپس جو بنتے ہیں. میں تو سارے دیکھتا بھی نہیں ہوں, کبھی کبھار کو مجھے بتا دے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اتنی ویلیو ایڈیشن لوگوں نے کی ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے. تو یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے. اس حوالے سے میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 6, وہ پوڈ کاسٹ کے حوالے سے یا مختلف ٹی وی چینلز انٹرویو ریکارڈ کرنے کے لیے, دین پر ڈسکشن کے لیے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرتے رہتے ہیں. ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے 032159000162, اور اگر واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے +923215900162. تو پچھلے 5-6 مہینے سے اس سلسلے کو ہم نے روکا ہوا ہے. 1-2 کریٹیکل بیچ میں تھی, وہ مجھے کرنی پڑی پوڈ کاسٹ. ادروائز اس وقت بھی لسٹ میں کوئی 250 کے قریب لوگ موجود ہیں. اپنا آپ نام لکھوا دیں, انشاءاللہ تعالی جب حالات فیوریبل ہوں گے تو ہم سب کو موقع دیں گے, ایک ایک کر کے بلوا لیں گے. رہے وہ لوگ جو فوراً سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی وہاں آ کے ہمیں درس دیں, تو بھائی نہ تو ہم اس قسم کے کسی جھنجٹ میں پڑنا چاہتے ہیں, اور نہ اس دعوت کو اس حوالے سے بدنام کروانا چاہتے ہیں کہ ہم ہزاروں لاکھوں ڈالرز آپ کے خرچوا کے صرف اپنی ٹریولنگ کی خاطر وہاں پہنچے. سوشل میڈیا نے یہ بیریئر ختم کر دی ہیں. آپ بڑی LED اسکرین لیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے آپ ہماری ویڈیو لگائیں, گویا کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں جس وقت آپ چاہیں. لہذا اس حوالے سے یہ کافی سارے لوگ ادھر آتے ہیں, میرے اپنے بھی کئی جاننے والے ہیں. تو میں بارہا اس کی اناؤنسمنٹ کر چکا ہوں, آج پھر کر رہا ہوں کہ ہم تو پاکستان کے اندر کسی اور جگہ پروگرام نہیں کرتے. ورنہ میں اگر لاہور, کراچی, سیالکوٹ, فیصل آباد, ان بڑے سٹیز میں جاؤں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کرایہ خرچ کے یہاں پہ آتے ہیں, وہاں کتنی دنیا اکٹھی ہوگی. لیکن ضرورت نہیں ہے. دعوت کے حوالے سے اس قسم کے معاملات کو اب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو آپ لے کے چل رہے ہیں, یہ موڈ چینج ہو چکا ہے. اس لیے ہماری معذرت قبول کریں. اور ویسے بھی میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 3 فتنوں سے ہماری یہ دعوت آزاد ہے. نمبر 1 عورت کا فتنہ, دولت کا فتنہ, نمبر 2 اور نمبر 3 شہرت کا فتنہ. اس اعتبار سے کہ عورتوں کے ساتھ میں فون کے اوپر بات نہیں کرتا, نہ ان کو کوئی اس طرح درس و تدریس والا معاملہ رکھا ہوا ہے, نہ کوئی مدرسہ سسٹم. دولت کا اس اعتبار سے کہ کوئی چندہ بک نہیں رکھی ہوئی, اور شہرت کا اس اعتبار سے کہ اس طریقے سے جانا اور پھر اگلوں کے بھی لاکھوں ڈالرز لگوانا. اور مجھے آ کے وہ بڑے بڑے انٹرنیشنل سپیکرز کے بارے میں وہ باتیں بتاتے ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے, اور ان کی پرسنل لائف کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں. تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اپنی پرسنل زندگی میں اتنے گھرے ہوئے لوگ ہیں یہ, مالی کرپشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اب میں نام نہیں لیتا, لوگوں کی جذباتی ایفیلیشن ہوگی, پھر مجھے ویڈیوز میں اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی کچھ پیش کرنا پڑے گا. لہٰذا اس پہ پردہ رہنے دیں. اور اس کی ابتدا اسی طریقے سے ہوتی ہے, ان کے یہ سارے کے سارے نخرے ٹورز کے. اور اس میں سے نکلتا کیا ہے, 2-4 باتیں آپ کو سکھانے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کے ہزاروں لاکھوں ڈالرز خرچ کروا دیتے ہیں. آپ LEDs خریدیں, وہاں بیٹھ کے ہم اتنی اچھی ریکارڈنگ کرتے ہیں اسی لیے تاکہ آپ تسلی سے بیٹھ کر اسے دیکھ سکیں. یہاں پر رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم فورن ٹور کے لیے کسی کے پاس جائیں. پھر یہ پوڈ کاسٹ کی وجہ سے ہماری قرآن کلاسز بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی. آپ کو پتا ہے میں نے 344 لیکچرز میں پہلے ریکارڈنگ کروائی تھی, اب دوسری دفعہ شروع کی ہوئی ہے. تو پوڈ کاسٹ میں بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, اور ریکارڈنگ ہم نے ایک ہی دن کرنی ہوتی ہے. اتنی ساری سیکورٹی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ملی ہوئی ہے ادھر پورے پروگرام کے لیے, وہ پورا ہفتہ تو اویلیبل نہیں ہوتی, اور پراپر ریکارڈنگ کے لیے آپ کو ایک جگہ چاہیے. اس لیے پھر پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہم نے روک دیا تھا. باقی
آپ یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں. میں نے اس پہ الگ سے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. کیا آپ نے خیال رکھنا ہے, کوئی گندا تھم نیل نہیں بنانا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی عالم کی ویڈیو نہیں کاٹنی جس طرح یہ میری کاٹتے ہیں. میمز بھی بنائیں لیکن اس میں کوئی بےہودہ چیز نہ ہو, اور جو کوئی بات کر رہا ہے نا, جو بونگی اس نے ماری ہوئی ہے اسی بونگی کے اوپر آپ بنائیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بات اس نے کی نہیں ہے اور آپ جان بوجھ کے کاٹ کے اس کے اوپر میم بنا رہے ہیں, تو میں ایسے لوگوں سے اعلان برات کروں گا. یا اس میں کسی عورت کو کوئی دکھاتا ہے یا کوئی قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز ہے تو میں اس چیز کو آن نہیں کرتا. نہ میں خود میم بنانا جانتا ہوں, جو بناتے ہیں پازیٹیو کام کر رہے ہیں. میمز کا سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں وہ لوگ جن کا دین میں انٹرسٹ نہیں وہ بھی بات سن لیتے ہیں کسی بہانے سے. اللہ کا شکر ہے, یہ بھی ایک ذریعہ ہے الحمدللہ. اس کانٹیکسٹ میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے چند ایک چینلز ہیں جن کا میں تعارف ضرور کروانا چاہوں گا جنہوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے. پہلے نمبر کے اوپر راہ ہدایت کے نام سے ایک چینل ہے, اس پہ ہماری قرآن کلاسز جو نئی والی ہیں مکمل ریفرنسز کے ساتھ اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. ہر جمعرات والے دن ایک ویڈیو وہ چڑھا دیتے ہیں. درجنوں میں نے جو احادیث, ایون قرآن کی آیات, اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سے جو ریفرنسز دیے ہیں وہ سب کے سب اس میں ڈسپلے وہ کروا دیتے ہیں. قرآن کلاسز میں اگر آپ کو اس لیول تک ریفرنسز چاہیے تو آپ رائے ہدایت چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے پبلک سیشن میں جو میں پرچیاں پڑھ کے جواب دیتا ہوں, ان کو ریفرنسز کے ساتھ دوسرے چینل پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. نور ہدایت کے نام سے وہ چینل ہے, وہ بھی آپ سبسکرائب کریں. اس کے اوپر آپ کو سارے ریفرنسز مل جائیں گے. اس کے باوجود اگر نہ ملیں تو آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 032159000162, یا مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com. کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دے دوں. ادروائز شاہد اور بلال کا جو آفیشیل چینل ہے اس پہ آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب مل جائے گا. تیسرا ہدایہ وکٹری چینل ہے جو ویلیو ایڈیشن کر کے سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر جو میری ویڈیوز ہیں ایتھیزم کے خلاف اور مختلف سوشل ایشوز کے اوپر وہ اپلوڈ کر رہے ہیں. ابھی میں نے ان کو اسائنمنٹ دی تھی 10 کمانڈمنٹس کے اوپر, کل انہوں نے 4th کمانڈ بھی اپلوڈ کر دی ہے. تو 10 کمانڈمنٹس جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی, میں نے اس کے اوپر آلموسٹ 3 کلاسیں لگائی تھیں. پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے وہ 10 بنیادی احکامات. تو اس پہ وہ ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. صحابہ کرام کی مختلف سٹوریز کے اوپر قرآن حکیم کے مختلف واقعات وہ ویلیو ایڈیشن کر کے اسے اپلوڈ کرتے ہیں. ہدایہ وکٹری چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں. اس سے پہلے ہدایہ پورٹل چینل بھی تھا, وہ آج کل مصروف ہیں تو وہ اتنی ویڈیوز نہیں بنا رہے. ہدایہ وکٹری چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں. ایک اور ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں مسلم اونلی کے نام سے, انہوں نے چینل بنایا. اس میں بھی جو ہماری قرآن کلاسز ہیں وہ ریفرنسز کے ساتھ اپلوڈ ہو چکی ہیں آلموسٹ 150 کے قریب. پھر ہماری اپنی جیلم اکیڈمی کا چینل جو ہمارے فرحان بھائی چلاتے ہیں, جو ماشاءاللہ پچھلے آلموسٹ 9 سال سے فری آف کاسٹ یہ ساری ریکارڈنگ کرتے ہیں. یہ ان کی فیلڈ بھی ہے, پروفیشنل یہ کام بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنا ایک چینل بنایا جس میں یہاں پبلک سروے جو پروگرام کے اینڈ پہ ہوتا ہے یا صبح کے وقت لائیو سٹوریز وہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں. تو وہ چینل بھی آپ سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کا ایک ذریعہ انشاءاللہ تعالی وہ بن جائے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ کسی کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں اور اپنے لیے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو ان چینلز کے تعارف کروا رہا ہوں. اور اینڈ پہ جو سب سے میں سمجھتا ہوں ہمارا روح رواں چینل ہے وہ شاہد اینڈ بلال آفیشیل چینل ہے. ہفتے میں 5 دن, اب مجھے بتائیں دنیا میں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ ہفتے میں 5 دن پچھلے 3 سال سے بلا ناغہ دین کے مسائل پوچھ سکتے ہیں ہر ٹاپک کے اوپر. اور اس میں سسٹرز کے لیے بھی چیٹ باکس میں ایک جمعے کا دن مخصوص کیا ہے, عشاء کی نماز کے بعد آلموسٹ 1.5 سے 2 گھنٹے روزانہ, سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے. اور جو اوورسیز ہیں ان کے ساتھ میں زندگی میں ایک دفعہ ویڈیو کانفرنسنگ کرتا ہوں, 2 سوال بھی ان کے لیتا ہوں. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے. ہمارا آن لائن مرکز دعوت کا یہی شاہد اینڈ بلال آفیشیل چینل ہے, اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں. اور اس پہ آ کے آپ اپنے کوشچنز کو ویڈیو میں ریکارڈ کروا سکتے ہیں, میں ان کے جوابات بھی دیتا ہوں. یہاں اکیڈمی آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک آن لائن پورٹل آپ کے پاس اویلیبل ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7, سیکنڈ لاسٹ, وہ جو ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے
اس کے حوالے سے اور جو ہمارے لیکچرز کے فارمیٹ ہیں ان کے اعتبار سے چند ضروری گزارشات سن لیں. اس وقت ہمارے جو آفیشیل چینل ہیں وہ دو ہیں. انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل، جس کے ماشاء اللہ تعالی کل 3 ملین سبسکرائبرز مکمل ہوئے. اس کے اوپر تقریباً 2300 ویڈیوز ہیں، 2.3 کے ویڈیوز موجود ہیں. اور دوسرا کمپلیٹ لیکچرز والا چینل، اس کے اوپر 821 کے قریب ویڈیوز ہیں اور اس کے سبسکرائبر جو ہیں وہ 591 کے ہیں. ان کے اوپر ہماری ساری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں آفیشیل چینل پہ مینلی. باقی کمپلیٹ لیکچر پہ قرآن کلاسز اور باقی پرانے مجالس وغیرہ اپلوڈ ہیں. اب اس میں جو 5 فارمیٹس ہیں جن کے اندر ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، یہ نئے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی پرانوں کے لیے بھی ایک انفارمیشن ہے تاکہ انہیں اس کا فرق سمجھ آ جائے. پرانی قرآن کلاسز جو ہیں وہ قرآن لیکچرز کے نام سے اپلوڈ ہیں، جو 344 لیکچرز میں نے پورا قرآن پاک مکمل کیا تھا 9 سالوں کے اندر. 344 لیکچرز، اور وہ قرآن لیکچر کے نام سے آپ کو ملے گا. آپ نے تلاش کرنا ہے تو 01- قرآن لیکچر انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کھل جائے گا. PDF بھی ویسے اس کا اویلیبل ہے. اس میں چند ایک قرآن لیکچرز آپ کو نہیں ملتے، وہ مسئلہ نمبر کے نام سے اپلوڈ ہے. چونکہ وہ دونوں ایک تھے، ہم نے الگ سے اپلوڈ نہیں کیا، لیکن وہ آپ کو PDF میں بھی اور ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا. دوسرا فارمیٹ نیو قرآن کلاسز ہیں جو میں نے اسپیشلی اس طرح کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ریکارڈ کروائی ہیں. آج تو ریڈ والا ہے، وہ ڈارک گرین ہے اسی طرح کا. وہ 209 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں. سورہ مریم ہماری آج کل چل رہی ہے، وہ میں نے تفصیل کے ساتھ، پہلے 6 لیکچرز تو صرف قرآن کے تعارف پہ ہیں جس میں نے 40 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں. وہ قرآن کلاسز کے نام سے اپلوڈ ہے. تیسرا فارمیٹ مسئلہ نمبر ہے، وہ 201 کے بعد فریز ہو چکے ہیں. مختلف اختلافی موضوعات جو میں قرآن کلاسز میں بھی ڈسکس کرتا تھا، وہ مسئلہ نمبر 1 سے لے کے 201 تک. چوتھا فارمیٹ علمی مجالس، جو میں قرآن کلاسز کے بعد 1-to-1 کوسچنز لوگوں کے لیا کرتا تھا یا پورے ہفتے میں جو جمع ہوتے تھے، وہ بھی فریز ہو چکی ہیں. 143 آخری مجلس تھی. اور اس کے بعد پھر ہماری اکیڈمی یہاں پہ شفٹ ہوگی تو یہاں پر پھر ہم نے پبلک سیشنز کا سلسلہ سٹارٹ کیا. ریئل ٹائم آپ کی یہ پرچیاں جس طرح آتی ہیں میرے پاس تو میں ان کو کور کرتا ہوں. یہ پبلک سیشنز جو ہیں وہ آج 187 نمبر ہے. 23 فروری 2025 بمطابق 24 شعبان المعظم 1446 ہجری. تو یہ 5 بڑے بڑے فارمیٹ ہیں. تو یہ ہمارے جو آفیشیل چینلز ہیں یا باقی میں نے جو چینلز آپ کو بتائے، ان کو آپ سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں. اب یہ وہ بات ہے جو میں 17 سال کے بعد کر رہا ہوں. آج تک آپ نے میری کسی ویڈیو میں نہیں سنا ہوگا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. آج تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ اب یہی کام ہے آگے کرنے والا. کیونکہ جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو یہ ایک سوشل میڈیا پہ پھیلنے کا ایک ذریعہ ہے. باقی تو آپ جعلی طریقے سے بھی سبسکرائبر بڑھوا سکتے ہیں، وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ ہر اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آفیشیل چینل کے اوپر بالخصوص اور باقی چینلز کے اوپر بالعموم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اسے ضرور لائک کیا کریں. اس سے اس کی ریچ بڑھ جاتی ہے اور پھر اس کو آپ شیئر بھی کروایا کریں، اس سے بھی ریچ بڑھتی ہے. اور جہاں پر بھی آپ جائیں کسی دوست کے پاس، اس کا سمارٹ فون ہے تو اتنی تو آپ کی فرینکنس ہے، اس سے اجازت لے کر ہمارا آفیشیل چینل سبسکرائب کر دیا کریں. باقی انشاءاللہ تعالی اس کی کایا خود ہی کلپ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. کئی لوگ ہیں ایسے ہی، انہوں نے اپنے ماں باپ کو سمارٹ فون لے کے دیے، ان کو بتایا نہیں، میرا تعارف نہیں کرایا، بس لے کے تو اس میں سبسکرائب کر دیا، خود بخود نوٹیفیکیشن آتا ہے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اور میں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا تو ایک چھوٹا سا کلپ بھی دنیا کے کسی موبائل میں چلا جائے نا تو دیکھنے والے کو ایک بار پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کوئی عام بات نہیں ہوئی ہوئی. ایون آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی کو کاٹا ہو نا کسی نے، تب بھی لوگ اس اعتبار سے جستجو میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بندہ بات کیا کر رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر احمد صاحب، تو وہ
کینیڈا میں ہوتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے اپنی والدہ کو نا آپ کا ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا، تو انہوں نے پھر ویڈیو دیکھنی شروع کر دی. تو میں نے کچھ عرصے بعد ان سے پوچھا کہ بھئی وہ انجینئر صاحب کو آپ نے کیسا پایا، آپ دیکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی اگ ہے، اگ. ٹھیک ہے، اگ ہے. واقعی وہ اب جو بندہ پہلی دفعہ سنتا ہے نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، اب اس کے اندر اتنی جان ہے کہ کوئی فرقہ اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتا، کوئی غلط نظریہ اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتا. اور یہ کانفیڈنس اس لیے ہے کہ یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، یہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے. اور اگر وہ کہتا ہے ہمارا یہ ایمان نہیں ہے تو پھر وہ بے ایمان ہے. کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ ایمان نہیں ہے؟ ہمیں تو انہوں نے وہ جعلی کہانی ایک کروائی ہوئی تھی کہ جی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یہ اپنے بزرگوں کو صحابہ یعنی ان کے جو گھوڑے ہیں نا، یعنی جانور، ان کے قدموں کی خاک سے بھی بدتر سمجھتے تھے. اس میں کسی کو توہین نظر نہیں آئی. جب میں نے کہا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، کہتے ہیں جی بابوں کی توہین کر رہا ہے. اور تم تو کہتے تھے کہ صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال تھے شاہی کوئی نہیں، یہی کہتے تھے نا. تم تو جانوروں سے بدتر اپنے بابوں کو سمجھتے تھے. ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو سکتا ہے ہمارے جانوروں سے بھی بدتر ہو جو ان کے کام تھے، لیکن ہمارا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. پھر انہوں نے پینترا بدلا، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ہمیں برا اس لیے لگتا ہے کہ آپ بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے پر لا رہے ہیں. ہم کب اپنے بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے پہ سمجھتے ہیں؟ تو وہ تو واقعی نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ تو کوئی بابا نہیں ہے، لیکن وہ بابے مقابلے پہ نہیں ہے. اور بھائی جو مقابلے پہ نہیں ہے نا، وہ یہ ہیں امام بخاری، امام مسلم، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، اپنے بابوں کی تعلیمات اور بدعات کو جاری کیا، قرآن و سنت کے مقابلے پہ شعر و شاعری کرتے رہے. تو مقابلے بھی کھڑے ہوئے نا، ہم نے تو اب ثابت بھی کر دیے. اور یہی اس دعوت حق کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر آپ کو دھوکہ دیا ہے. عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری علمی پوائنٹ نمبر 8 وہ ہماری ویب سائٹ سے متعلق ہے، ahlsunnatpak.com. اہل سنت اسی لیے نام رکھا کہ ہم اہل سنت کی فکر پہ ہیں، یہ فرقے کے طور پر نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر میں اس کا نام قرآن و سنت .com رکھتا تو انہوں نے کہنا تھا کوئی فرقہ لانچ کر دیا. اہل سنت کی فکر پہ ہیں، تم لوگ سنی نہیں ٹنی ہو، سن سنا کے سنی یعنی ٹن، ہم پڑھ پڑھا کے سنی ہے. سنیوں کی کتابیں یہی ہیں نا، ہم شیعہ کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت کی فکر پہ ہیں. جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، ابن سیرین کہتے ہیں، اور اہل بدعت کی نہیں لی جائیں گی. انہی کو آپ اصحاب الحدیث بھی کہتے ہیں. ہم اس فکر کے اوپر ہیں. میں نے کوئی نئی بات لانچ نہیں کی، یہ ذہن میں رکھیے گا. میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت میں ہم سے پہلے ایگزسٹ نہ کرتا ہو پچھلے 1400 سال سے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ نظریات ایسے ہوں جو ایک فرقے کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ دوسرے کو، لیکن کوئی نئی بات نہیں ہوگی. وہ شروع سے مسلمانوں میں معاملات چل رہے ہوں گے، اور یہی اس دعوت کی کامیابی کی وجہ ہے. آپ دیکھیں کسی نے ابھی تک میری ڈاکٹرن کے اوپر رد نہیں کیا. کہیں سلپ آف ٹنگ کاٹ لیا، کہیں قرآن پڑھتے ہوئے زیر زبر کی غلطی کاٹ لی. وہ تو ایسے بے عزت ہوئے ہیں، ان کے سارے مفتیوں نے آیتیں غلط پڑھی ہیں، مشہور آیتیں، وہ تو اب میمز بنی ہوئی ہیں. مفتی منیب صاحب نے، تقی عثمانی نے، اور باقی لوگوں نے. لیکن میں نے کبھی اس کو ایز اے ٹاپک ڈسکس نہیں کیا. ہاں، راہ چلتے ہوئے کبھی ڈسکس کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کوئی نیا نظریہ لانچ نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. مجھ پہ کیسے الزام لگائیں کہ میں کہیں قرآن کی آیت یا کسی صحیح حدیث کا منکر ہوں؟ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے، حالانکہ خود یہ ہیں ایسے. تو اس لیے پھر یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کی توہین کرتا ہے. بھائی بزرگ جب راستے میں کھڑے ہوئے ہیں تو انہیں ہٹانا تو پڑے گا. بھائی آکاش بیل بن کے وہ چمٹے ہوئے ہیں اسلام کے اس درخت کو، تو ان کو ہٹانا تو ضروری ہے. تو ahlsunnatpak.com ہم نے ویب سائٹ کا نام 2011 میں یہ لانچ کی تھی، اسی لیے رکھا تھا تاکہ لوگ اس کے ساتھ فیملیئر ہوں. اس پہ آپ کو
قرآن پاک کی تفاسیر PDF فارم میں فری مل جائیں گی. تمام احادیث کی کتابیں الحمدللہ آلموسٹ اب اردو زبان میں آ چکی ہیں، جتنی بڑی بڑی ہیں کتب ستہ کے علاوہ بھی، وہ مل جائیں گی. ہمارے ریسرچ پیپرز کے PDF، اسی طریقے سے اذکار کارڈ کے PDFs مل جائیں گے، ہمارے لیکچرز کے لنکس مل جائیں گے، سب کچھ آپ کو آسانی سے مل جائے گا. اس پہ آپ کو گوگل والا میپ بھی مل جائے گا ہماری اکیڈمی کا، جو میں نے بتایا 1 سال میں 1 ملین کے قریب لوگوں نے صرف اس اکیڈمی کے ایڈریس کو سرچ کیا ہے. وہ ایڈریس بھی آپ کو اویلیبل ہے، اور اس پہ ہمارا جو اکیڈمی کا نمبر ہے 032159000162 جو عثمان بھائی کے نام کے اوپر ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں. باقی جو اسلامک ڈاکومنٹریز ہیں مختلف، ان کے لنکس بھی اس میں ڈالے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں ولید بٹ بھائی، انہوں نے بہت بڑا کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے ٹاپ 5 کے جو لوگ جنہوں نے بہت بڑی کنٹریبیوشن کی ان میں ہیں وہ. انہوں نے آج تک میری ہزاروں ویڈیوز ہیں، اور کلپس میں جائیں تو لاکھوں میں ہیں. جہاں کہیں میں نے کوئی بات کی کسی ٹاپک کے اوپر، انہوں نے ایک الگ سے ویب سائٹ بنا دی ہے. وہ آپ ویب سائٹ نوٹ کر لیں اپنے پاس، askimam.pk. ASK آسک یعنی پوچھو، سوال کرو، امام سے EMAM، امام یعنی انجینئر محمد علی مرزا، اس کی ایبریویشن ہے. یہ وہ امام نہیں ہے امام بخاری امام مسلم والا، ہاں ورنہ تو آئی سے ہوتا نا. یہ میرے نام کی ایبریویشن ہے، ربو ہی میرا نام امام ہے، EMAM. تو askimam.pk، اس پہ میرے جتنے لائیو سیشنز، قرآنک لیکچرز، پبلک سیشنز، اختلافی موضوعات، کرنٹ افیئرز، ان کی ٹائم لائنز بھی لکھی ہوئی ہیں. جو آپ کو ویڈیو کے نیچے اتنی ڈیٹیل ٹائم لائن نظر آتی ہے نا، تو وہ ٹائم لائن بھی وہی لکھتے ہیں. انہوں نے اپنے اس ویب سائٹ کے اوپر، اس کو وزٹ کریں، بڑی آسان سی ہے. اس میں آپ سرچ لکھیں، قربانی لفظ لکھیں گے، قربانی سے متعلق میں نے جہاں جہاں گفتگو کی ہے وہ کھل جائے گی. پھر انہوں نے اس سے بڑا کام یہ کیا کہ جو ہم حدیثیں ڈسپلے کراتے ہیں نا، ان کے لیے بھی اس میں انہوں نے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو دے دیا ریفرنسز کے نام سے. اس میں جا کے آپ کوئی کی ورڈ لکھیں، حدیث کا نمبر لکھتے ہیں یا حدیث کے کچھ الفاظ جو کی ورڈ ہیں ان میں سے کوئی لکھیں، اور اس پہ آپ کلک کریں تو وہ حدیث کا امیج بھی کھل جائے گا. آپ کو یعنی یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے یہ والی حدیث اس طرح کے الفاظ والی کس لیکچر میں بیان کی تھی. ہزاروں لیکچرز ہیں، وہاں جا کے آپ کو الفاظ اگر یاد ہے 2812 لکھیں گے حدیث عمار کھل جائے گی، عمار لکھیں گے پھر بھی حدیث عمار کھل جائے گی. تو وہ ساری حدیثیں جو اس وقت اب فگر جو ہے ہزاروں میں جا چکے ہیں، وہ سارے امیجز الحمدللہ وہاں پر اویلیبل ہے. askimam.pk، اس کو آپ وزٹ کریں، اور اس کے اوپر آپ کو کوئی مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں. آپ خود جائیں گے آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی. 4 ہی انہوں نے مین اس میں مینیو رکھے ہوئے ہیں، آپ کو تلاش کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. باقی بات اکیڈمی سے شروع ہوئی تھی پہلے پوائنٹ پہ کہ اکیڈمی میں وزٹ کرنا ہے، اور اینڈ بھی اسی پہ ہے کہ اکیڈمی میں آپ نے رابطہ کرنا ہے. آپ کر سکتے ہیں آنے سے پہلے، اور ویسے بھی کتابیں مارکیٹ سے آدھی قیمت پہ منگوانے کے لیے باقی پیسے ہم ڈالتے ہیں اس میں. +923215900162 واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے. صبح 9 سے شام 5 بجے تک آپ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی اپنا ایشو ہے وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. باقی سوالات کے لیے آن لائن پورٹل شاہد اور بلال والا ہے. یہ صرف ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے، کسی کے اوپر کوئی FIR کا مسئلہ بن گیا یا اسی طریقے سے کوئی بک منگوانی ہے، کوئی ریفرنس کا ایشو ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں موٹی موٹی وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. پوڈ کاسٹ کے لیے رابطہ کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. میرے حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے. باقی یہ انفارمیشن کے لوگ آئے ہوتے ہیں اپنے کام سے اور کہتے ہیں جی ہم انجینئر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، تو بھائی میں ہر وقت تو جیل میں نہیں ہوتا ہوں اور نہ میں ملتا ہوں. میرے گھر پہ بھی کوئی آ جائے اور خدا نہ خواستہ میں گھر میں ہوں تب بھی نہیں ملتا، اپنے ریلیٹیوز کو بھی، اس اعتبار سے کہ سب کے لیے برابری ہو. ہاں کبھی خوشی غمی پہ وہ ایک علیحدہ بات ہے، ادروائز اگر کوئی میرا رشتہ دار میرے گھر آ گیا ملنے کے لیے، جی ہم نے انجینئر صاحب کو ملنا ہے، تو وہ بھی پھر میرے گھر والے کہتے ہیں جی اتوار والے دن آپ ادھر چلے جائیں. عورتوں کو تو میں نے ملنا نہیں ہے، مردوں نے آنا تو ادھر ہی آتے ہیں. وہ بھی سب کے لیے برابر کا قانون رکھا ہے. ادروائز تو میں اگر یہاں پہ بیٹھ جاؤں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ روزانہ اتنا مجمع لگاؤ تو پھر ہم دین کا کام تو نہیں کریں گے، پھر یہ مجمع ہی لگائیں گے، لائیو سیشنز بھی رہ جائیں گے، ریفرنسز لگنا بھی رہ جائیں گے. اس لیے معذرت قبول کریں، نہ تو میرے گھر آنے کی کوئی اس اعتبار سے تکلیف اٹھائے،
اور نہ اکیڈمی میں اتوار کے علاوہ آئے. آنا ہے تو صرف اتوار کو اکیڈمی میں، وہ بھی صبح 9 بجے سے پہلے پہلے پہنچ جائیں، ناشتہ کریں. یہاں پہ کوئی بھی اپنا شناختی کارڈ دکھا کے ملاقات کر سکتا ہے. اب مجھے بتائیں دنیا میں کون سا انٹرنیشنل اسپیکر ہے جس سے آپ آسانی سے جا کر مل سکتے ہیں بغیر کسی ریفرنس؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں. لوگ ملتے ہی نہیں، بیٹھتے ہی نہیں. آپ کے محلے کی مسجد میں آتے ہیں، آپ سے ہاتھ نہیں ملاتے. وہ میں ہر ایک کو ساتھ کھڑا کر کے ہاتھ ملاتا ہوں، تصویر کھنچواتا ہوں دعوت کے حوالے سے. تو اس سلسلے کو اگر آپ نے اسی طریقے سے چلانا ہے تو پھر اس ڈیکورم کو فالو کرنا پڑے گا. اس طرح کی کوئی ضد نہ کرے کہ ہم اتوار کے علاوہ بھی، اور ویسے بھی سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے میں ایک جگہ پہ ہوتا بھی نہیں ہوں. کم از کم میری 5 جگہیں ہیں جہاں میں نے مختلف اوقات میں رہنا ہوتا ہے. اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ یار یہ ایک مشکل کام ہے. آپ فیس کے ذریعے جب بھی سامنے آئیں گے پھر آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی جڑ جائیں گی، خصوصاً سب کانٹیننٹ میں رہتے ہوئے. یورپ امریکہ میں تو مسئلہ نہیں ہے نا، وہ تو کافروں کے ملک ہیں، یہ مسلمانوں کے ملکوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، وہاں کافروں کے ملکوں میں اسلامی حکومتیں ہیں اور یہاں مسلمانوں کے ملک میں غیر اسلامی ہیں. تو اس وجہ سے فیس کے ذریعے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سارا بار اٹھا سکتے ہیں ضرور آئیں. ہم تو چاہیں گے کہ آپ آئیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے. اسی لیے دیکھیں میں نے اپنے بچوں کو بھی اس فیلڈ میں نہیں ڈالا. مجھے پتہ ہے مشکل کام ہے. میں ایک صوفی درویش قسم کا بندہ، فجر کی اذانوں سے پہلے مسجد میں جانا، تسلی سے نماز پڑھنی، قرآن پاک کی تلاوت کرنی، اشراق پڑھ کے تسلی سے آنا، ناشتہ کرنا. تو میں تو بڑی صوفیوں والی زندگی گزار رہا تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مجھے اٹھانا ہے. تو وہ بڑی سکون کی زندگی تھی. یہ بے سکونی کی ہے اس اعتبار سے کہ یہ ٹف لائف ہے. باقی جو اس کا مزہ ہے نا، ہاں وہ مجھے ہی پتا ہے اللہ کے فضل سے. پھر دنیا حسنہ ہے اور وفی الآخرۃ حسنہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا رسول اللہ کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے میں نے اپنے بچوں کو بھی اس کام میں نہیں ڈالا. بس نماز روزہ کریں، نارمل لائف گزاریں، ٹھیک ہے. اس طرح وہ بندہ آئے گا جو واقعی پورے پیشن کے ساتھ حالات و واقعات کو دیکھ کر اگر اللہ نے اس کے لیے سوٹیبل کیے پھر وہ کودے گا. ویسے کودے گا تو ڈوبے گا. وہ صلاح الدین ایوبی کا ایک کلپ بڑا وائرل ہے نا، جو اس کے اوپر ایک فلم بنی ہوئی تھی. جب وہ ایک دوسرا بندہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس زمانے کا ایک موٹیویشنل اسپیکر، کہ جی آپ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کا اللہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا اور ہمیشہ میں شکست ہوتی ہے. تو اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ساتھ اپنا بتایا ہے اس طریقے سے ہم نہیں لے رہے کہ ہم نے اپنے ریسورسز کو بھی مینج کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے. ہاں، نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں آتا ہے، غار حرا میں جاتے تھے نا تو گھر سے کھانا لے کے جاتے تھے. سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی. ریسورسز کو تو مینج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کھانے کو بھوک مٹانے کا ذریعہ، پانی کو پیاس مٹانے کا ذریعہ بنایا ہے. یہ نہیں ہے کہ 100 دفعہ بسم اللہ پڑھیں تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی اور 100 دفعہ درود شریف پڑھیں تو آپ کو پیاس نہیں لگے گی. ایسا نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں، تو اس لیے یہ میں نے ضروری سمجھا کہ آج ایک ایسا موقع تھا کہ یہ ویڈیو ہمارے سارے اسٹوڈنٹس دیکھیں گے، تو میں اسے اس طرح یادگار بنانا چاہتا تھا کہ اپنی ساری باتیں دل کی اس حوالے سے جو اسکیٹرڈ فارم میں ایک جگہ رکھ دوں، اور مستقبل میں یہ ساری کی ساری چیزیں ایک جگہ آپ کو مل جائیں. اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی کریٹیکل ویڈیوز ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. 4 مزید ہیں اور آج کی ملا کے 5. امید ہے میں نے میجورٹی چیزیں اس میں کور کر دی ہیں. کوئی چیز ایسی جو بیان کرنا رہ گئی ہو جی؟ ٹھیک ہے، باقی تو میجورٹی چیزیں میں نے الحمدللہ بیان کر دی ہیں. ہاں وہ بتا دیتے ہیں. واٹس ایپ گروپس جو ہمارے بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں اس میں لوگ ممبرز ہیں. اور ہماری جو اکیڈمی کا نمبر ہے 032159000162، اس کے اوپر بھی ایک واٹس ایپ چینل انہوں نے بنایا ہوا ہے تاکہ آپ کو جو بر وقت نئی ویڈیو ہے اس کا لنک مل جائے، اور اس میں وہ ویڈیو کو آڈیو میں کنورٹ کر کے اور لوور کوالٹی میں کنورٹ کر کے ڈال دیتے ہیں تاکہ واٹس ایپ سے ڈائریکٹلی ڈاؤن لوڈ کر سکیں. یوٹیوب سے اگر کسی کو ڈاؤن لوڈ کرنا نہیں آتا، لیکن کوشش کریں کہ آپ ویڈیو کو یوٹیوب پہ ہی دیکھا کریں
اس میں پھر اس کی ریچ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کے زیادہ ٹائم میں ویڈیو دیکھی جاتی ہے وہ باقی لوگوں تک بھی پہنچتی ہے. لیکن پھر بھی چلیں بعض کے لیے مشکل ہوتا ہے تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو واٹس ایپ کا چینل بھی بنا ہوا ہے، واٹس ایپ کے گروپس بھی بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ ہمارے اسی اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اکوموڈیٹ کر دیں گے. باقی آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، لیکن واٹس ایپ گروپس میں مہربانی کریں کہ فیمیلز اور میلز کا انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ اسلام کے نام کے اوپر جو ہے وہ اپنی چھپی دوستیاں چلانی شروع کرتے ہیں. نہیں، جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے گروپس کو علیحدہ سے لے کے چلیں. میلز کے ساتھ ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ کسی کا ہسبینڈ ہے یا بھائی ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ. ادروائز یہ کام نہ کریں. وہی بات ہے کہ پہلے وہ شاگردنیاں بنتی ہیں مفتیوں کی، بعد میں آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. ہاں، تو اس قسم کے دین کی کام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جس سے ہماری آخرت سٹیک پہ لگتی ہو. تو اس لیے میں بار بار یہ 3 فتنوں کا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں: عورت، دولت اور شہرت. اس سے بچ کے رہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی محفوظ کرے. اور بقول ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب کے، وہ جس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اسی سٹائل میں ہم یہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اپنے موبائل نکال لیں تاکہ آپ کے پاس یادگار یہ چیز رہے. میں نے تو ابھی سوچا کہ میں ہر ویڈیو کے اینڈ کے اوپر نا اس کو بھی آن کر لیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے نا یہ چیزیں ریکارڈنگ میں لے آیا کروں. چلیں ان کے لیے ایک یادگار والا معاملہ ہو جائے گا نا انشاءاللہ تعالی. تو الحمدللہ ہم فرقہ واریت کے خلاف یہ رجز پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے. کیا میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اینڈ پہ ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر دعا کر لیتے ہیں. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے، پورے ہفتے میں جمع ہوئی ہوتی ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، چائنا کے، کشمیر کے، انڈیا کے، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جتنے بھی رشتہ دار چھوٹے بڑے فوت ہو چکے مغفرت فرما، اور جو بیمار ہیں حاضرین میں سے یا ان کے رشتہ داروں میں سے انہیں شفاء کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. اے اللہ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین.